السلام علیکم لسنرز۔ لفظوں کے جادوگر نواب محی الدین کی ایک اور سنسنی خیز کرائم سٹوری سنتے ہیں جس کا عنوان ہے شعلوں کی سیج۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سینٹرل جیل کا آہنی دروازہ اس کے لیے دوسری بار کھل گیا۔ 4 برس پہلے وہ اس دروازے سے اندر گئی تھی، اب باہر آ رہی تھی۔ وہ رہا کر دی گئی تھی، رہائی اس کے جسم کو ملی تھی، لیکن عمر کے 4 برس اس دروازے کے پیچھے قید رہ گئے تھے۔ اسے سزا دینے والے میعاد قید کے بعد نئی زندگی دے رہے تھے، لیکن گزری ہوئی جوانی کے 4 برس نہیں دے سکتے تھے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، قیدی رہا کر دیا جاتا ہے اور اس کی عمر نچوڑ لی جاتی ہے۔ جیل کے سامنے 2 کاریں کھڑی ہوئی تھیں، ایک اس کے میکے سے آئی تھی، دوسری ہونے والی سسرال سے آئی تھی۔ آنے والے اپنی گاڑیوں سے نکل کر اس کے استقبال کے لیے آگے بڑھ رہے تھے۔ سب سے پہلے ماں نے گلے لگایا، باپ نے سر پر ہاتھ رکھا۔ ان کی آنکھیں خوشی سے بھیگی ہوئی تھیں۔ ان کے پیچھے چودھری شرافت علی اپنی کار سے اتر کر آ رہا تھا۔ وہ اس کا ہونے والا دولہا تھا اور کل وہ دلہن بننے والی تھی۔ چودھری شرافت علی نے قریب آ کر پوچھا، ہیلو سلطانہ، کیسی ہو؟ اچھی ہوں۔ کیا رہائی سے خوش نہیں ہو؟ چودھری شرافت علی نے اس کے چہرے پر ہمیشہ سنجیدگی دیکھی تھی، کبھی اسے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ اپنی رہائی پر خوش ہوگی، مسکرائے گی، خاص سنجیدگی سے ہی کیوں نہ مسکرائے۔ لیکن خدا نے اسے جتنا حسن دیا تھا اتنا ہی پتھر بھی بنا دیا تھا۔ وہ سنجیدگی سے بولی، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ تم اعتراض کیوں کر رہی ہو؟ مشرقی رسم و رواج کے مطابق کہہ رہی ہوں، شریک حیات بنانے کے بعد تمہیں میرا چہرہ دیکھنا چاہیے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، پھر تو تمہارا اعتراض درست ہے۔ بھائی مجھ جیسا سیاستدان اور MNA تمہارے سامنے لاجواب ہو جاتا ہے۔ کوئی بات نہیں، کل بارات لے کر آؤں گا۔ وہ ہنستا ہوا اپنی کار کی طرف گیا۔ ایک مسلح باڈی گارڈ نے دروازہ کھولا۔ اس نے بیٹھنے سے پہلے سلطانہ کو فاتحانہ انداز میں مسکرا کر دیکھا اور پھر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ دروازہ بند ہو گیا، باڈی گارڈ آگے بیٹھ گیا، پھر وہ کار وہاں سے چلی گئی۔ ماں نے کہا، یہ شرافت مجھے زہر لگتا ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا بیٹی، تو اس کے ساتھ کیسے زندگی گزارے گی؟ میں جیل میں تھی اور بدترین جرائم پیشہ عورتوں کے ساتھ 4 برس گزار لیے، باقی کی زندگی اس چودھری کے ساتھ گزری جائے گی۔ باپ نے کہا، بیٹی، چودھری شیطان سہی، مگر اس نے تمہارے ساتھ نیکی کی ہے، تمہیں سزائے موت اور عمر قید سے بچایا ہے۔ ابا، وہ سیاستدان ہے، ووٹ حاصل کرنے سے پہلے عوام سے سیاسی نیکیاں کرتا ہے، اس نے مجھ سے بھی سیاسی نیکی کی ہے۔ ماں نے کہا، کیا باتیں کرنے کے لیے گھر نہیں ہے؟ ہم تو یہیں اپنے مسائل میں الجھنے لگے ہیں، آؤ چلیں۔ سلطانہ نے پوچھا، میرا سیکرٹری کیوں نہیں آیا؟ باپ نے کہا، میں نے تمہارا پیغام اسے پہنچا دیا تھا، وہ تو تمہارا وفادار اور بڑا ہی فرض شناس ہے، پتہ نہیں کہاں رہ گیا، آؤ ہمارے ساتھ چلو۔ اسی وقت ایک کار آ کر کچھ فاصلے پر رکی۔ ایک نوجوان کار سے باہر آیا اور تیزی سے چلتا ہوا قریب آ کر بولا، معافی چاہتا ہوں، ڈیڈی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی، اس لیے بیگم صاحبہ کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ وہ بول رہا تھا اور سلطانہ کو بے اختیار دیکھتا جا رہا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے لوہا بن کر مقناطیس کو دیکھ رہا ہو۔ ماں نے کہا، کل شادی ہے، آج اپٹن اور مہندی کی رسمیں ایک ساتھ ادا ہوں گی، تمہیں ہمارے ساتھ چلنا چاہیے۔ میں شام سے پہلے حویلی پہنچ جاؤں گی۔ وہ شاہانہ انداز میں چلتی ہوئی کار کے پاس آئی اور پھر پچھلا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ نوجوان ٹوپ حسن اور قیامت کی چال دیکھ رہا تھا، پھر چونک کر دوڑتا ہوا اسٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کار اسٹارٹ کرتے ہوئے بولا، میرا نام بلال مرزا ہے، میرے ڈیڈی۔ وہ بات کاٹ کر بولی، جانتی ہوں، جمال مرزا کے بیٹے ہو؟ ڈیڈی نے کہا ہے، پہلے آپ اپنی پرانی حویلی۔ جانتی ہوں، تم پرانی حویلی کی چابیاں لائے ہو؟ میں نے وہ چابیاں ڈیش بورڈ۔ جانتی ہوں، اتنی بھاری چابیاں تم جیب میں نہیں رکھو گے، غیر ضروری باتوں سے پرہیز کرو، پہلے مجھے اپنے باپ کے پاس لے چلو۔ وہ کار ڈرائیو کر رہا تھا اور کنکھیوں سے عقب نما آئینے میں اسے دیکھتا جا رہا تھا۔
یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ کل چودھری شرافت کی دلہن بن جائے گی۔ وہ پرائی ہے، دینا والا کے بہت بڑے جاگیردار اور موجودہ M.N.A کی ہونے والی ملکیت ہے۔ ان کے سامنے وہ ایک حقیر ذرہ تھا، مگر حسن ایسا تھا کہ ذروں کی بھی اگر آنکھیں ہوتیں تو وہ سلطانہ بیگم کو دیکھتی ہی رہ جاتی۔ تھوڑی دیر بعد کار ایک مکان کے سامنے رک گئی۔ سلطانہ نے بلال کو دروازہ کھولنے کا موقع نہیں دیا، خود ہی دروازہ کھول کر باہر آئی، پھر تیزی سے چلتی ہوئی مکان کے اندر چلی گئی۔ سامنے ہی ایک کمرے میں اس کا سیکرٹری ایک بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ بیگم صاحبہ کو دیکھتے ہی اٹھنے لگا۔ وہ بولی، لیٹے رہو، کیسی طبیعت ہے؟ اللہ کا کرم ہے، آپ کی مہربانی ہے، طبیعت سنبھل گئی ہے۔ وہ ایک کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے بولی، میرا میک اپ باکس وہ تیار ہے، میں نے سوچا تھا کہ شام تک طبیعت سنبھل جائے گی تو میک اپ باکس لے کر آؤں گا۔ یہ باکس اتنا اہم ہے کہ میں اپنے بیٹے کے ہاتھ نہیں بھیج سکتا تھا۔ یہ تم نے اچھا کیا، باکس میں میری ضرورت کا سامان ہے۔ سیکرٹری نے تکیے کے نیچے سے ایک چھوٹی چابی نکال کر دیتے ہوئے کہا۔ وہ سامنے میز پر باکس ہے۔ وہ اٹھ کر چابی سے باکس کھولنے لگی۔ بلال کمرے میں آ کر بولا، کیا میں باہر انتظار کروں؟ سلطانہ باکس کے اندر کی چیزیں دیکھ اور سونگھ رہی تھی، پھر بند کرتے ہوئے بولی، یہ میک اپ باکس پچھلی سیٹ پر رکھ دو۔ وہ باہر جانے لگی، دروازے پر بلال کے پاس سے گزری تو وہ چونک گیا۔ باپ نے کہا کہ یہ باکس لے جاؤ۔ وہ کار کے پاس آیا تو ٹھٹک گیا۔ پہلے حیرانی ہوئی، پھر خوشی سے دل بے تحاشا دھڑکنے لگا۔ سلطانہ اگلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا آیا، پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر میک اپ باکس وہاں رکھا اور اسٹیئرنگ سیٹ پر سلطانہ کے برابر بیٹھ گیا۔ اس نے گاڑی اسٹارٹ کی اور پھر ڈرائیو کرنے لگا۔ وہاں سے دینا والا 5 گھنٹے کا سفر تھا۔ دینا والا سے 5 میل پہلے ایک چھوٹی سی جاگیر تھی، وہ سلطانہ کے نام تھی۔ سلطانہ وہیں اپنی حویلی میں جا رہی تھی۔ کار کی رفتار خاصی تیز تھی۔ وہ 4 گھنٹے کی طویل خاموشی کے بعد پرانی حویلی پہنچ گئے۔ جاگیر میں داخل ہوتے ہی بستی کے مرد، عورتیں، بچے اور بوڑھے کار کے پیچھے آنے لگے۔ وہ کار سے باہر آئی تو سب آگے بڑھ بڑھ کر سلام کرنے لگے۔ ایک شخص نے کہا، بیگم صاحبہ، ہمیں خبر ہوتی تو آپ کے آنے سے پہلے ہم حویلی کی صفائی کر دیتے۔ وہ بولی، صفائی کی ضرورت نہیں ہے، میں نے سیکرٹری مرزا سے کہہ دیا تھا کہ جب تک میں نہ آؤں اس حویلی کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ تم لوگ جاؤ، میں یہاں بھیڑ نہیں چاہتی۔ بلال نے ڈیش بورڈ سے حویلی کی بھاری بھرکم چابیاں نکالیں۔ سلطانہ نے کہا، یہ مجھے دو، تم حویلی کے اندر نہیں جاؤ گے، گاڑی لے جاؤ اور 1 گھنٹے بعد واپس آ جانا۔ اس نے چابیاں لیں، پچھلی سیٹ پر رکھے ہوئے میک اپ باکس کو اٹھایا، پھر حویلی کے برآمدے میں آ کر بلال کو گھور کر دیکھا۔ وہ فوراً ہی کار میں بیٹھ کر اسے اسٹارٹ کر کے وہاں سے چلا گیا۔ بستی والے بھی جا رہے تھے۔ وہ حویلی کے دیو ہیکل دروازے کے سامنے آ گئی۔ مضبوط لکڑی کے دروازے پر پیتل کے ڈیزائن کیے ہوئے پترے لگے ہوئے تھے۔ کبھی ان کی چمک میں اپنے بدن کا عکس دکھائی دیتا تھا، اب برسوں کی گرد نے اس کی شفافیت مٹا دی تھی۔ وہاں 3 وزنی تالے لٹک رہے تھے۔ سلطانہ نے چابیوں کے گچھے سے ایک چابی لے کر تالے میں ڈالی۔ اسے کھولنا چاہا، ذرا زور لگایا، تھوڑی دیر جدوجہد کی، وہ کچھ دیر ناراضگی دکھا کر کھل گیا۔ وہ 4 برس کے بعد ایک بہت ہی اہم اور پرانے رشتے کا زخم چھڑانے آئی تھی۔ وہ زنگالو تالے کیا چیز تھے، باقی 2 تالے بھی ذرا اڑی دکھا کر کھل گئے۔ اس نے دروازے کے دونوں پٹ دھکیلے۔ ویرانی اور سناٹے میں دروازے کی کراتی ہوئی آواز دور تک گونجتی گئی۔ اس نے دہلیز پار کی، نپے تلے قدم رکھتی ہوئی بڑے ہال نما کمرے کو دیکھنے لگی۔ وہ جہاں جا رہی تھی وہاں مٹی میں قدموں کے نشان بنا رہی تھی اور ان نشانات کے نیچے قیمتی قالین جھانک رہے تھے۔ حویلی وہی تھی، وہاں کی ہر چیز وہی تھی، اور جو چیز جتنی پرانی تھی اتنی ہی پرانی یادیں تازہ کر رہی تھی۔ وہ یادیں ایسی تھیں جو صرف آنکھوں کو ہی نہیں، دل کو بھی رلا دیتی تھیں۔ اس نے دل سے نکلنے والی ایک آہ کے ساتھ زینے پر قدم رکھا اور پھر زینہ بزینہ اوپر جانے لگی۔ اس کی سماعت میں گولی چلنے کی آواز تھرا رہی تھی۔ کوئی چیخ چیخ کر اسے بلا رہا تھا، سلطانہ، سلطانہ!
یہ 4 برس پرانی آوازیں تھیں، پھر بھی وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر دوڑتی ہوئی اس کمرے میں آئی جہاں سے وہ چیخ کر بلا رہا تھا، مگر اب وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ خوابگاہ دلہن کی طرح سجی ہوئی تھی۔ دلہن جیل سے آ گئی تھی مگر دولہا نہیں تھا۔ وہ تھکے ہوئے انداز میں خوابگاہ کی دہلیز پر بیٹھ گئی، پھر بیٹھے ہی بیٹھے ماضی میں پہنچ گئی۔ وہ سہاگ کی سیج پر بیٹھی ہوئی تھی اور گھونگھٹ میں چھپ کر اپنے مجازی خدا کا انتظار کر رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلتے ہی سلطانہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، جیسے جیسے کسی کے قریب آنے کا احساس ہو رہا تھا۔ دھڑکنیں پاگل ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ بھی اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا، اس کے حنائی ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لے کر بولا، واہ، دلہن کے ہاتھ اتنے خوبصورت ہیں، پتہ نہیں مکھڑے کی شادابی کیا ہوگی۔ وہ ہاتھ چھڑانا چاہتی تھی، اس نے اور مضبوطی سے پکڑ لیا اور پھر کہا، جانتا ہوں دلہن رشوت لیے بغیر گھونگھٹ اٹھانے نہیں دے گی۔ اس نے ہیرے کی ایک انگوٹھی نکال کر اس کی انگلی میں پہنائی اور ہتھیلی کی پشت کو چوم لیا۔ وہ حیا سے سمٹنے لگی۔ وہ بولا، دور دور کے پنڈ کے جاگیردار تمہارے دیوانے تھے، سب نے اپنی دولت اور طرح طرح کے ذرائع استعمال کر لیے، مگر تم میرے نصیب میں تھی۔ اس نے گھونگھٹ الٹ دیا۔ اسے دیکھتے ہی وہ بولنا بھول گیا۔ وہ تو پیدائشی حسین تھی، لیکن دلہن کے روپ میں اور غضب ڈھا رہی تھی۔ سلطانہ کو پتہ نہیں تھا کہ اسے دیکھنے والا پتھر کا ہو گیا ہے۔ وہ آنکھیں بند کیے اس کی نگاہوں کی آنچ محسوس کر رہی تھی۔ ایسے وقت دروازہ کھلنے کی آواز آئی، جبکہ دولہا کے آ جانے کے بعد پھر دروازہ نہیں کھلتا، لیکن وہاں تیسرے کی مداخلت ہو چکی تھی۔ کسی نے پوچھا، اوئے شرافت، تو ادھر کیا کر رہا ہے؟ سلطانہ ایک اور مرد کی آواز سن کر چونک گئی۔ اس نے فوراً ہی آنکھیں کھول کر دیکھا، دلہن کے کمرے میں ایک ہی دولہا آتا ہے مگر وہاں 2 تھے۔ وہ الجھ گئی، دونوں کو باری باری سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ بعد میں آنے والے دولہا نے قریب آ کر کہا، معاف کرنا سلطانہ، یہ میرا چھوٹا بھائی چودھری شرافت علی ہے، تمہارا دیور بہت شریر ہے، اس نے ضرور کوئی شرارت کی ہوگی۔ سلطانہ کے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا۔ شرارت ایسی تو نہیں ہوتی۔ وہ سیج پر بیٹھے بیٹھے پیچھے ہٹ گئی۔ وہ کورے کاغذ کی طرح تھی، اس کا حنائی ہاتھ بھی کورا تھا۔ مہندی کی اس خوشبو کو چومنے کا حق صرف شوہر کو تھا، جبکہ دوسرے نے اس کے اچھوتے پن پر ناجائز بوسے کی مہر لگا دی تھی۔ وہ ایسی نفاست پسند تھی کہ اپنے ہی ناخن کا میل دیکھنا گوارا نہیں کرتی تھی، ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتی تھی۔ وجہ یہ کہ کوری ہتھیلی کی پشت پر مکھا آ کر بیٹھ گیا تھا۔ شرافت علی فاتحانہ انداز میں مسکراتا ہوا چلا گیا۔ وہ سخت جان تھی، رونا نہیں جانتی تھی، اس بےہودگی پر بپھر گئی۔ جس ہتھیلی کی پشت پر اس نے ہونٹ رکھے تھے، اسے دوسرے ہاتھ کے ناخنوں سے کھرچنے لگی۔ سیج سے اٹھ کر دوسری طرف چلی گئی اور چیخ چیخ کر کہنے لگی، چلے جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ، میرے ابا کو بلاؤ۔ وجاہت علی بوکھلا گیا تھا، کبھی دلہن کو اور کبھی دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سلطانہ کی چیخیں کمرے کے باہر دور تک جا رہی ہوں گی۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا، پلیز سلطانہ، چھوٹی سی بات کو تماشا نہ بناؤ، خدا کے لیے چپ ہو جاؤ۔ چھوٹی سی بات؟ وہ حلق پھاڑ کر بولی، یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ میرے ساتھ کیا ہو چکا ہے؟ اس سوال نے وجاہت علی کو چکرا دیا۔ دلہن کے احتجاج سے صاف ظاہر تھا کہ شرافت نے خلاف تہذیب کوئی حرکت کی ہے۔ اس نے کہا، میں مانتا ہوں یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، لیکن جو کچھ ہوا اس کی مکمل تلافی ہوگی۔ مجھ پر بھروسہ کرو، خاموش ہو جاؤ۔ آپ میری آواز بند کرنا چاہتے ہیں تو میرے میکے والوں کو بلائیں، فوراً اس کمرے سے چلے جائیں، میں پرائے مرد کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ ارے میں پرایا نہیں ہوں، تمہارا نکاح ہوا ہے مجھ سے۔ ہوا ہے نہیں، ہوا تھا۔ جائیں علماء دین سے فتویٰ لے کر آئیں کہ ایسی صورت میں ہمارا نکاح قائم ہے یا نہیں۔ وجاہت علی چکرا کر بیٹھ گیا۔ ادھر دروازہ کھل گیا تھا۔ شادی میں جو رشتہ دار آئے ہوئے تھے ان کی بھیڑ لگ گئی تھی۔ ایک بوڑھی نے پوچھا، اوئے وجاہتا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں 60 برس کی ہو گئی ہوں، میں نے آج تک کسی دلہن کو یوں چیختے چلاتے کبھی نہیں سنا۔ وجاہت علی کی ماں بھیڑ کو چیرتی ہوئی کمرے میں آئی،
अपनी बहू को देखा और फिर पूछा, दुल्हन क्यों चीख रही हो? सुल्ताना ने वजाहत को घूर कर देखा। वो बोला, अम्मी आपके लाड प्यार ने शराफत को इंसान से जानवर बना दिया है। क्या बकते हो? बकता नहीं, अर्ज करता हूँ आपके लाडले यहाँ आकर दुल्हन के साथ ऐसी हरकत कर गए हैं जैसे कहते हुए शर्म आती है। माँ पहले तो हैरान रह गई, फिर बोली, शराफत इस कमरे में कैसे आ गया? तुम कहाँ थे? आप मेरी मसरूफियात जानती हैं, इलेक्शन के मामले में उलझा रहता हूँ। कल चक नंबर 213 में बहुत बड़ा जलसा है। मैं अपने बंदों को हिदायत दे रहा था। मुझे क्या मालूम था कि शराफत यहाँ आकर सलालत करेगा। मैं शराफत से बाद में पूछूंगी। तुम ये बताओ, जो कुछ हुआ है इसके बाद तुम दुल्हन को कबूल करते हो? एक नहीं 1000 बार कबूल करता हूँ। माँ ने कहा, इसका मतलब है कि कोई बड़ी बात नहीं हुई है। दुल्हन, मैं तुमसे कहती हूँ कि बात ना बढ़ाओ, जो हुआ इसे भूल जाओ। सुल्ताना ने कहा, मैके छोड़कर आने वाली हर बहू अपने सास के उसूलों पर चलती है। क्या आप दुल्हन बनकर आई थीं तो आपके साथ भी ऐसी ही हरकत की गई थी और आपने उसे भुला दिया था? सास गुस्से में चीखती हुई आई, फिर उसे मारने के लिए हाथ उठाया। सुल्ताना ने हाथ फौरन पकड़ लिया और कहा, सास बेगम, दूसरी बार ऐसी गलती ना करना। तुम लोग दीनावाला के जागीरदार हो तो मैं भी पिंड के जागीरदार की बेटी हूँ। ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। सास ढीली पड़ गई। उसने बड़े बड़े जागीरदारों और चौधरियों के दरमियान फूट पड़ने वाले झगड़ों का अंजाम देखा था। दोनों तरफ के जवान हराम मौत मारे जाते थे। माँ को अपने बेटे शराफत की हराम मौत मंजूर नहीं थी, लेकिन वो चौधराइन थी, इतनी आसानी से झुकने वाली भी नहीं थी। इसने पलटकर वजाहत अली से कहा, तुझे शर्म नहीं आई? इसने तेरी माँ का हाथ पकड़ा और तू खामोश है। अम्मी, पहले शराफत ने ज्यादती की, अब आप हाथ उठाने जा रही थीं। आप किसी छोटे घर से बहू लेकर नहीं आई हैं। बेहतर है कि अपने गुस्से को काबू में रखें। माँ ने नागवारी से पूछा, मालूम तो हो आखिर हुआ क्या है? सुल्ताना ने हाथ आगे करके अपनी हथेली की पुश्त दिखाई। वो लहूलुहान हो रही थी। उसने नाखूनों से बुरी तरह खुरच डाला था। वो बोली, इसे आपके दूसरे बेटे ने अपने होठों से नापाक किया था। सास ने पूछा, बस या इससे आगे भी कोई बात है? सुल्ताना ने पूछा, मैंने जो कह दिया क्या वो काफ़ी नहीं है? क्या मैं ऐसी बात कह दूं कि फिर आपको तेश आ जाए? वजाहत ने कहा, बेशक कोई शरीफजादी ऐसी बेहयाई बर्दाश्त नहीं करेगी। मुझे बताओ, अब क्या हो सकता है? तुम क्या चाहती हो? आप मुझसे पूछ रहे हैं? क्या आप नहीं जानते कि एक गैरतमंद शौहर क्या होता है और क्या करता है? सास ने कहा, मेरे एक बेटे को दूसरे बेटे के खिलाफ भड़का रही हो? क्या तुम चाहती हो ये शराफत का हाथ काट कर फेंक दे? मैं अभी तुम्हारे बाप को बुलाती हूँ। मैं ऐसी बहू को एक मिनट बर्दाश्त नहीं करूँगी। वो वहाँ से तनतनाती हुई चली गई। वजाहत अली ने दरवाज़ा बंद करते हुए कहा, सुल्ताना, जब से तुम्हारी तस्वीर देखी है तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ। मेरी मोहब्बत का यूँ अंदाज़ा करो कि इलेक्शन सर पर हैं, अपने मुखालिफ उम्मीदवार से ज़बरदस्त मुकाबला है। इसके बावजूद मैं दुश्मनों को नज़रअंदाज करके तुम्हें दुल्हन बनाकर ले आया हूँ। खुदा के लिए कोई समझौते की राह इख्तियार करो। अगर आप वाकई चाहते हैं कि मैं कोई समझौता करूं, तो मुझे फ़ौरन मैके भेज दें। मेरे अंदर आग भर गई है। इस हालत में कोई माकूल फ़ैसला नहीं होगा। वो हसरत से दुल्हन को देखने लगा। दुल्हन का बिस्तर शोलों की सेज बन गया था। वो करीब आते हुए बोला, नहीं सुल्ताना, जाने की बात ना करो। मुझे छोड़कर जाओगी तो मेरा सुकून बर्बाद हो जाएगा। उसने मोहब्बत से समझाने के लिए उसके शाने पर हाथ रखना चाहा। वो फ़ौरन पीछे चली गई, फिर बोली, क्या आप मेरा हाथ पकड़ना चाहते हैं? हाँ, पकड़ना चाहता हूँ, फिर कभी छोड़ना नहीं चाहता। आप पराए होठों की गलाज़त मिटाकर ही यह हाथ पकड़ सकते हैं। उसने हथेली की पुश्त को देखा। वहाँ लहू फैला हुआ था। वो सुर्ख लहू गवाह था। दुल्हन के तन बदन में सुर्ख अंगारे दहक रहे हैं। ये बात बेहयाओं के लिए छोटी थी और हया वालों के लिए बड़ी थी कि कोई नामहरम पराई दुल्हन को अंगूठी पहनाकर और बोसे की गलाज़त देकर उसकी पारसाई को जूते मार कर गया था। दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। वजाहत अली ने गुस्से से गरज कर कहा, कौन है? जाओ यहाँ से। बाहर से मुलाजमा ने कहा,
बड़े चौधरी जी, दुल्हन बेगम का फ़ोन है, इनके अब्बा जी बात करेंगे। वजाहत अली ने दरवाज़ा खोलकर मुलाजमा से वाकी टाकी ली, फिर दरवाज़ा बंद करके वो वाकी टाकी सुल्ताना को दी। सुल्ताना ने इसे कान से लगाते हुए कहा, हेलो, मैं सुल्ताना बोल रही हूँ। दूसरी तरफ से बाप की आवाज़ सुनाई दी, धीरानी, क्या बात है? तुम्हारी सास कह रही है कि शराफत अली ने देवर के रिश्ते से मजाक किया तो तुमने पूरी हवेली सर पर उठा ली है। अब्बा जी, इसने मजाक नहीं किया, आपकी इज्जत पर कीचड़ उछाली है। आपने कलाम पाक के साए में एक बेदाग बेटी को रुखसत किया था, यहाँ आते ही इस नामहरम शराफत अली ने मेरे एक हाथ को दागदार कर दिया है। आप आकर देखें, आपकी गैरतमंद बेटी ने अपने इस हाथ को लहूलुहान कर दिया है। बस कर सुल्ताना, आगे कुछ ना कहना। जितना लहू तेरे हाथ से टपका है, इससे ज़्यादा शराफत अली के सीने से बहेगा। मैं अभी आ रहा हूँ। नहीं अब्बा जी, मैं खून खराबा नहीं चाहती। हेलो हेलो अब्बा जी, हेलो। उसने वॉकी टॉकी देखा, वो खामोश हो चुका था। बंदूक से गोली निकल चुकी थी। इसके मैके के वफादार निशानेबाज सनसनाती हुई गोलियों की तरह आने वाले थे। वजाहत ने इससे वॉकी टॉकी लेते हुए पूछा, क्या हुआ? इसके जवाब देने से पहले ही माँ ने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटते हुए कहा, ओए वजाहता, दरवाज़ा खोल, हम दुल्हन नहीं मुसीबत उठाकर लाए हैं। वजाहत ने दरवाज़ा खोला। माँ अंदर आई। इसके पीछे रिश्तेदारों की भीड़ थी। मुसल्ला मुलाजिम भी दिखाई दे रहे थे। माँ ने कहा, मैंने दूसरे फ़ोन पर बाप बेटी की बात सुनी है। इसका बाप कह रहा था मेरी शराफत के सीने में गोली उतारेगा, अपनी बेटी के हाथ की तरह मेरे बेटे के सीने से लहू बहाएगा। अम्मी, आप परेशान ना हो, सुल्ताना के वालिद मेरे बुज़ुर्ग हैं, मैं इन्हें समझाऊंगा। अरे तुम क्या समझाओगे? इधर शराफत हमारे वफादारों को मुसल्ला कर रहा है। ससुराल वालों को छोड़ो, अपने भाई को बचाओ, इसे समझाकर यहाँ से दूर भेज दो। वजाहत तेज़ी से चलता हुआ कमरे से बाहर आया। माँ भी बुड़बुड़ाती हुई पीछे पीछे गई। ये दुल्हन मेरे बेटों के लिए कफन लेकर आई है। अल्लाह करे ये खड़े खड़े मर जाए, इसके मैके वाले यहाँ आने से पहले दुनिया से उठ जाएं। इन माँ बेटे के पीछे रिश्तेदारों की भीड़ चल रही थी। एक कमरे में शराफत अपने वफादारों को राइफलें और कारतूस के बेल्ट दे रहा था और इन्हें बता रहा था कि इनमें से कौन कहाँ छुपकर मोर्चा बनाएगा। वजाहत अली ने कमरे में आकर गरजते हुए पूछा, ये क्या हो रहा है? इसकी गर्ज सुनकर तमाम वफादार चुपचाप सीधे खड़े हो गए। शराफत ने कहा, भाईजान, आपका ससुर मुझे गोली मारने आ रहा है। वजाहत ने कहा, गोली तो मैं तुझे मार सकता हूँ, मगर अम्मी के आंसू मुझे रोकते हैं। फिर उसने वफादारों से कहा, राइफलें फेंक दो और यहाँ से जाओ, मेरी हवेली से एक गोली भी नहीं चलेगी। तमाम वफादार चले गए। माँ ने पूछा, और वो जो गोलियाँ चलाने यहाँ आ रहे हैं? वो गोलियाँ मैं अपने सीने पर खाऊंगा। आपका लाडला बेटा महफूज रहेगा। क्या आप समझती हैं कि मेरा ससुर फौज लेकर आएगा और हमारी हवेली में घुस पड़ेगा? शराफत ने कहा, वह हवेली में ना घुसे, लेकिन मैं बुज़दिल की तरह अंदर नहीं रहूँगा। सीना तान कर चौधरी मलिक नवाज से कहूँगा कि इसकी बेटी सुल्ताना का हकदार मैं हूँ, इसलिए अपना हक वसूल किया है। वजाहत ने गरज कर पूछा, क्या बकते हो? माँ ने कहा, ओए शरफा, तेरा दिमाग चल गया है? हाँ, आप माँ बेटे ने मेरा दिमाग ख़राब किया है। मैंने आप दोनों से इल्तिजा की कि इलेक्शन में पार्टी से टिकट मुझे मिलना चाहिए। मैं इलेक्शन लड़ूंगा, मगर भाईजान ने फरमाया कि आसपास के पिंड वाले मुझे पसंद नहीं करते हैं, वो मुझे वोट नहीं देंगे। वजाहत बोला, मैंने गलत नहीं कहा था। तुम्हारी अय्याशी और बददिमागी दूर दूर तक मशहूर है। ये बकवास है। जागीरदार तो अय्याश होते ही हैं, कुछ बददिमाग और मगरूर होते हैं। गरीब किसान और 2 टके के अवाम सदियों से हमारा रौब और दबदबा देखते आ रहे हैं, मगर हमसे नफ़रत और बगावत करने की जुर्रत नहीं करते। इलेक्शन में आप खड़े हों या मेरे नाम के बैनर और पोस्टर लगें, इनके वोट हम जागीरदार भाइयों की झोली में ही आएंगे। माँ ने कहा, बेटे, जो होना था वो हो गया। अब तो वजाहत की चारों तरफ धूम मची है, इसे कामयाब होने दे। जो भी अहम मामला हुआ सो हुआ, और जो भी हो उसमें आप बड़े बेटे का साथ देती हैं। मैंने सबसे पहले सुल्ताना की तस्वीर देखकर कहा था कि मैं इससे शादी करूंगा। वजाहत अली ने कहा,
میں نے انکار نہیں کیا تھا، لیکن میں بھی اسے پسند کر چکا تھا۔ امی نہ تمہارا دل توڑنا چاہتی تھیں، نہ مجھے مایوس کرنا انہیں گوارا تھا۔ امی نے ہم دونوں کی تصویریں اور دونوں کا ہی رشتہ بھیجا تھا۔ سلطانہ کے والدین نے مجھے داماد بنا لیا۔ میں نے تمہارا حق نہیں چھینا، یہ مقدر کا فیصلہ ہے۔ وہ تل ملا کر بولا، مجھ سے میرے حقوق چھینتے رہو، مجھے الو بناتے رہو اور کہتے رہو کہ مقدر کا فیصلہ ہے۔ جاگیرداروں کی یہ خاصیت ہے کہ وہ غریبوں اور ماتحتوں کی تقدیر کو اپنے فیصلوں سے لکھتے ہیں۔ آپ بھی بڑے جاگیردار ہیں بھائی جان۔ آپ نے یہ سمجھ لیا تھا کہ سلطانہ کو چھین کر آپ میرے مقدر میں محرومی اور ناکامی لکھ دیں گے، لیکن میں بھی جاگیردار ہوں۔ میں نے بھی آپ کے مقدر میں سلطانہ سے محرومی لکھ دی ہے۔ تو مجھے کیا محروم کرے گا کمبخت، وہ میری شریک حیات بن چکی ہے۔ جھوٹ ہے، سلطانہ بھی کسی کی شریک حیات نہیں ہے۔ صرف نکاح پڑھا دینے سے کوئی عورت بیوی نہیں بن جاتی، اسے بیوی بنانے کے لیے ازدواجی تعلق قائم کرنا ضروری ہے۔ ماں نے کہا، اوئے شرفا، تجھے شرم نہیں آئی؟ بھابھی اور بھرجائی کے لیے ایسی باتیں کر رہا ہے۔ میری کوئی بھرجائی نہیں ہے، جاؤ اور کسی عالم دین سے پوچھو، ابھی وہ کسی کی بیوی ہے اور نہ ہی بھرجائی۔ وہ ماں دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر بیٹھ گئی۔ وجاہت علی نے غصے سے دانت پیس کر پوچھا، کیا تم مسلمان نہیں ہے کہ شریعت کے مطابق ہونے والے رشتے کو ماننے سے انکار کر رہا ہے؟ میں اپنے دین کے اندر رہ کر بول رہا ہوں، میں دین کا منکر نہیں ہوں، پاگل نہیں ہوں، اول فول نہیں بک رہا ہوں۔ ماں نے کہا، ارے تو پاگل ہو گیا ہے، ہمیں بھی پاگل بنا دے گا۔ ارے کچھ باہر کا بھی خیال رکھ، وہ تمہارا سسر بندوقیں لے کر آ رہا ہوگا۔ وجاہت نے کہا، میں باہر جا رہا ہوں، تجھے سمجھا دیتا ہوں کہ تیری بے جا ضد سے صرف میرے سسرال والے دشمن نہیں بنیں گے، میں بھی دشمن بن جاؤں گا۔ دانشمندی یہی ہے کہ بات بڑھنے سے پہلے تم سلطانہ سے معافی مانگ لو۔ وہ جانے لگا، شرافت اس کے پیچھے دروازے تک آیا اور کہا، چودھری ہو کر عورت سے معافی مانگنے کو کہتے ہو؟ عورت کے سامنے تم جھکتے ہو، سسرال والوں سے تم ڈرتے ہو، میں اپنا حق چھینتا ہوں تو دشمنی کی دھمکی دیتے ہو۔ میں نے بڑے پرا کا بہت لحاظ کر لیا، اب نہیں کروں گا۔ وجاہت حویلی کے باہر آ گیا۔ کچھ دیر پہلے تک حویلی کے باہر بڑی چہل پہل تھی۔ جیسے ہی یہ خبر گشت کرنے لگی کہ دلہن کے میکے والے بندوقیں لے کر آ رہے ہیں، ویسے ہی باہر دور تک ویرانی چھا گئی تھی۔ تمام مرد رشتہ دار حویلی کے اندر سمٹ آئے تھے۔ پنڈ کے لوگ اپنے اپنے گھروں میں دبک گئے تھے۔ جو طوائف مجرا کرنے آئی تھی وہ واپس جانے کی ضد کر رہی تھی۔ مجرے کے شوقین اسے سمجھا رہے تھے کہ وڈا چودھری سمجھدار آدمی ہے، خون خرابہ نہیں ہونے دے گا، حویلی کی رونق کبھی لوٹ آئے گی۔ وجاہت پنڈ سے سلطانہ کو دلہن بنا کر لایا تھا، یعنی اس کا سسرال 5 گھنٹے کے فاصلے پر تھا۔ مسلح سسرال والوں کے آنے میں ابھی کافی دیر تھی۔ اس نے ملازموں کو حکم دیا کہ وہ گیٹ پر موجود رہیں۔ 2-4 ملازم پنڈ کے باہر جانے والے راستے پر رہیں اور جیسے ہی سسر کا قافلہ نظر آئے اسے فوراً اطلاع دی جائے۔ وہ احکامات صادر کر کے حویلی میں آیا۔ مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے سب اسے دیکھ رہے تھے۔ جہاں سے گزرتا تھا وہاں سے افسوس بھرے ہمدردی کے الفاظ سنائی دیتے تھے۔ افسوس اس بات کا ظاہر کیا جا رہا تھا کہ دلہن نے اسے کمرے سے نکال باہر کیا تھا۔ ایسے میں سلطانہ ظالم اور چودھری وجاہت علی مظلوم نظر آ رہا تھا، لہٰذا مظلوم کے لیے ہمدردی کے الفاظ استعمال ہو رہے تھے۔ اسے ہمدردی پر غصہ آ رہا تھا، البتہ خود کو مظلوم ضرور سمجھ رہا تھا، کیونکہ سلطانہ اس سے انصاف نہیں کر رہی تھی۔ قصور کسی کا تھا، سزا اسے دے رہی تھی۔ وجاہت نے پہلے تو زبانی اس کے حسن کے چرچے دیکھے تھے، تصویر دیکھنے کے بعد ایسا دیوانہ ہوا تھا کہ دن رات اس سے شادی کرنے کی پلاننگ کرتا رہتا تھا۔ اس نے دروازے پر دستک دی، وہ نہیں کھلا۔ اس نے آواز دی، میں ہوں وجاہت، دروازہ کھولو۔ اندر سے آواز آئی، میں کیسے سمجھوں کہ آپ دونوں میں سے کون وجاہت اور کون شرافت ہے؟ میں ہوں، میں تمہارا مجازی خدا ہوں۔ وہ بولی، آپ میری مجبوری اور محتاط رویے کو سمجھیں، اب میں ثبوت کے بغیر آپ کو مجازی خدا تسلیم نہیں کروں گی۔ سلطانہ، یہاں میرے خاندان کے بہت سے بزرگ ہیں، یہ میری حمایت میں گواہی دیں گے۔ آپ برا نہ مانیں، آپ کے خاندان میں آتے ہی میں نے بہت بڑا دھوکہ کھایا ہے۔
اس لیے یہاں میرے لیے کوئی معتبر نہیں ہے۔ جب میرے ابا جی آئیں گے اور اپنے داماد کو شناخت کریں گے تب میں دروازہ کھولوں گی۔ اتنی دیر میں وجاہت کے آس پاس رشتہ داروں کی بھیڑ لگ گئی تھی۔ اس نے گرج کر پوچھا، آپ لوگ میرے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں؟ کیا میں کوئی تماشا ہوں؟ اگر ہوں تو شرافت نے مجھے اس حال کو پہنچایا ہے۔ آپ لوگوں کا فرض ہے کہ جا کر اسے سمجھائیں۔ یہاں میرے بہت سے بزرگ موجود ہیں، میرے مسئلے کا حل تلاش کر سکتے ہیں، لیکن کوئی مسئلہ ختم نہیں کر رہا ہے، سب ہمدردی کر رہے ہیں۔ ایک بزرگ نے کہا، پتر، ایک تو ہمیں مسئلہ ہی سمجھ میں نہیں آیا، دوسرے یہ کہ تم ہمارے پاس آ کر اصل قصہ بیان کرتے تو ہم ایک پنچایت قائم کر کے مسئلے کا ضرور کوئی حل پیش کر دیتے۔ ماں نے آ کر کہا، دنیا کے بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، یہاں کوئی قیامت تو نہیں آئی ہے۔ یہاں جتنے بزرگ ہیں وہ میرے کمرے میں چلیں، اس سے پہلے کہ دلہن کے میکے والے آئیں ہمیں دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دینی چاہیے۔ ایک بزرگ نے کہا، سوا لگدی گل ہے، دونوں بھائی آپس میں لڑیں گے تو دلہن کے میکے والے بھاری پڑ جائیں گے۔ دوسرے نے کہا، خون پھر خون ہوتا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ابھی دونوں بھائی گلے ملیں گے، آؤ چلو۔ وہ تمام بزرگ ایک کمرے کی طرف جانے لگے۔ وجاہت سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپری منزل کے ایک کمرے میں آیا، پھر دروازے کو اندر سے بند کر کے بیٹھ گیا۔ رات کے 2 بجے تھے، کسی رشتہ دار کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ حویلی میں سب جاگ رہے تھے، سب کو اس ڈرامے کے ڈراپ سین کا بے چینی سے انتظار تھا۔ دراصل سلطانہ نے پیدا ہو کر یہ بے چینی پھیلائی تھی۔ کسی بھی جاگیردار یا وڈیرے کے علاقے میں کوئی حسین لڑکی جوان ہوتی ہے تو اس کا چرچا غیر معمولی طور پر دور تک پھیلتا ہے، بڑی بڑی محفلوں میں اس کے تذکرے ہوتے ہیں۔ وہ حسینہ تمام جاگیرداروں، وڈیروں اور سیاستدانوں کے لیے ایک ضد بن جاتی ہے۔ ان کے ہاں جتنی بیویاں داشتائیں ہوتی ہیں وہ پھیکی پڑ جاتی ہیں۔ ایک غیر معمولی حسینہ کا حصول ایک چیلنج بن جاتا ہے۔ کتنے ہی بڑے لوگوں نے سلطانہ کے لیے رشتہ بھیجا، اپنی تصویروں کے ساتھ اپنی دولت، جائیداد، کوٹھیوں اور کاروں کا بھی حساب پیش کیا۔ مہر کے طور پر سینکڑوں ایکڑ زمین لکھنے کو تیار رہے۔ ادھر چودھری وجاہت علی اور چودھری شرافت علی بھی اسے اپنانا چاہتے تھے۔ وجاہت نے کہا، میں بڑا بھائی ہوں، پہلے میری شادی ہوگی۔ شرافت نے کہا، تم بڑے ہو تو میں بھی نابالغ تو نہیں ہوں، تم ہر معاملے میں بڑے بن کر میرا حق مارتے ہو، میں اس سلطانہ کے معاملے میں چھوٹا بن کر نہیں رہوں گا، وہ میری ضد ہے، میں اس سے شادی کر کے رہوں گا۔ ماں نے بھائیوں میں جھگڑا بڑھتے دیکھا تو فیصلہ کیا کہ دونوں بھائیوں کا رشتہ بھیجا جائے گا۔ رشتہ مانگنے والے اپنی تصویریں بھی بھیجتے تھے، ظاہر ہے ان تصویروں کے ذریعے سلطانہ کی پسند معلوم کی جاتی ہوگی۔ خبر آئی کہ چودھری ملک نواز نے چودھری وجاہت علی کو داماد بنانا منظور کیا ہے۔ والدین نے اپنی منظوری دی تھی، یہ نہیں بتایا تھا کہ بیٹی نے اسے پسند کیا ہے۔ یہ بہت بڑی خوش قسمتی تھی کہ جس کی خوشبو سینکڑوں میل تک پھیلی ہوئی تھی اور جو بڑی ممتاز شخصیتوں کے لیے انا کا مسئلہ بنی ہوئی تھی، اسی حسینہ نے وجاہت کے حق میں ووٹ دیا تھا۔ اس خوش بختی پر شرافت بفر گیا۔ میں اس فیصلے کو نہیں مانتا، امی نے بڑے بیٹے کا ساتھ دیا ہے، میری تصویر سلطانہ کے پاس نہیں بھیجی تھی، میں دور دور تک گبرو جوان تسلیم کیا جاتا ہوں، میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ ماں نے قسمیں کھا کر یقین دلایا، پتر، تم دونوں میری 2 آنکھیں ہو، اپنے ہاتھوں سے اپنی ایک آنکھ تو نہیں پھوڑ سکتی۔ ماں اپنی کسی اولاد سے ناانصافی نہیں کرتی، میں نے تیری تصویر بھی بھیجی تھی، لیکن اس نے چیلنج کر دیا، یہ شادی نہیں ہوگی، اور ہوگی تو بربادی ہوگی۔ ہاں، ایک شرط پر سمجھوتا ہو سکتا ہے اور وہ یہ کہ اگلا الیکشن میں لڑوں گا۔ وجاہت نے کہا، ہماری سیاسی پارٹی مجھے الیکشن کے لیے ٹکٹ دے رہی ہے، تم پارٹی کے فیصلوں کے خلاف کیسے امیدوار بنو گے؟ بہت آسان ہے، مخالف پارٹی مجھے ٹکٹ دے رہی ہے، اس حلقے سے میں تمہارے خلاف کھڑا ہو گیا تو یہاں سے تمہارے 50% ووٹ لے جاؤں گا، نہ تمہارا بھلا ہوگا نہ میرا، تیسرے امیدوار کو ہمارے جھگڑے سے فائدہ پہنچے گا۔ وجاہت نے کہا، اتنی دانائی سے سیاست کو سمجھتے ہو، پھر مجھے کیوں چیلنج کر رہے ہو؟ اس لیے کہ تمہاری گندی سیاست سمجھ میں آ گئی ہے،
हमारी सियासी पार्टी में तुम्हें सर पर बिठाया जाता है। तुम चाहते तो मैं सूबाई असम्बली का उम्मीदवार बन सकता था, मगर तुम लोगों ने अपने एक चमचे को उम्मीदवार बनाया, खुद कौमी असम्बली के लिए खड़े हो गए। यहाँ 2 महाजों पर मुझे पीछे धकेल कर अब सुल्ताना के महाज से भी निकाल रहे हो। तुम सियासत में सुल्ताना को क्यों मुलविस कर रहे हो? मुझे अहमक न समझो। तुम इलेक्शन से पहले सुल्ताना से शादी करोगे ताकि उसकी जागीर के हज़ारों वोट तुम्हारी झोली में आ जाएं। मैं खूब समझता हूँ ये सियासी शादी है। वो कोई जवाब सुने बगैर गुस्से में तनतनाता हुआ चला गया। इसका चैलेंज बदस्तूर था कि ये शादी नहीं बर्बादी होगी। वजाहत ख्यालात से चौंक गया। मुलाजिम दरवाजे पर दस्तक देकर कह रहा था, जनाब अली, चौधरी मलिक नवाज़ आ रहे हैं, इनके साथ पुलिस वाले भी हैं। वो फ़ौरन ही दरवाज़ा खोलकर बाहर आया। सीढ़ियाँ उतरता हुआ नीचे पहुंचा। ड्राइवर अहाते में गाड़ी ले आया था। उसने गाड़ी में बैठते हुए एक मुलाजिम से पूछा, क्या चौधरी ससुर पिंड में दाखिल हो गए हैं? मुलाजिम ने कहा, 20 मिनट पहले चुंगी के पास थे। गाड़ी आगे बढ़ गई। वो ज़्यादा दूर इस्तकबाल के लिए न जा सका। ससुर का काफिला सामने से आता हुआ दिखाई दिया। इसने करीब पहुंचकर गाड़ी रुकवाई, फिर पैदल चलता हुआ चौधरी मलिक नवाज़ की तरफ जाने लगा। ससुर ने दामाद को पैदल और नहता आते देखकर काफिले को रुकने का हुक्म दिया। फिर दूरी से सवाल किया, मुझे सलाम करने से पहले ये बताओ, मेरी बेटी किस हाल में है? वो आगे बढ़ते हुए बोला, चौधरी चाचा, तेरी बेटी को मेरी ज़ात से कोई तकलीफ़ नहीं पहुंची। अगर कोई तकलीफ़ पहुंचती तो मैं मुजरिम होता, और मुजरिम नहर तक कभी नहीं आता। मलिक नवाज़ ने कहा, ओए वजाहता, मेरे सवाल का सियासी जवाब न दे। तू कहता है कि मेरी बेटी को तेरी ज़ात से तकलीफ़ नहीं पहुंची, इसका मतलब है कि दूसरे की ज़ात से तो पहुंची है, और तू तकलीफ़ पहुंचाने वाले को जवाब की हेरा फेरी में छुपा रहा है। मेरी सियासत बाहमी सलामती के लिए है चौधरी चाचा। मैं उम्र में और तजुर्बात में तुझसे छोटा हूँ, मगर एक अकल की बात कहता हूँ, बहनों और बेटियों का जिक्र 4 दीवारी से बाहर नहीं होना चाहिए। मैं तुझे खुशामदीद कहता हूँ, जो भी मामला है इसे हवेली के अंदर निपटा लिया जाएगा। इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर वजाहत से मुसाफा करते हुए कहा, आपके ससुर ने कमिश्नर साहब को फ़ोन पर बुलाया था। कमिश्नर साहब ने मुझसे कहा है कि मैं ये मामला निपटा दूँ। फिर इंस्पेक्टर ने चौधरी मलिक नवाज़ से कहा, चौधरी साहब, आप बुज़ुर्ग हैं, ऊपर तक आपकी पहुँच है। आपको इत्मीनान होना चाहिए कि आपकी साहबजादी से कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी। चौधरी वजाहत अली साहब ने बहुत खूब कहा है कि बहनों और बेटियों की बातें 4 दीवारी में मुनासिब होती हैं। मलिक नवाज़ ने कहा, ठीक है, हवेली चलो। वजाहत ने कहा, चौधरी चाचा, अब मैं सलाम कर सकता हूँ? उसने अस्सलाम वालेकुम कहा। मलिक नवाज़ ने गुस्से से मुंह फेर लिया। काफिला आगे बढ़ने लगा। वजाहत अपनी कार में आकर बैठ गया। इंस्पेक्टर ने हवेली के सामने पहुंचकर मलिक नवाज़ से कहा, आपके मुसल्ला आदमी हवेली के बाहर रहेंगे, मैं मुसल्ला सिपाहियों को लेकर आपके साथ अंदर जाऊंगा। हवेली का बड़ा हाल रिश्तेदारों से खाली कराया गया। मलिक नवाज़ ने अंदर आते ही पूछा, मेरी बेटी कहाँ है? वजाहत इन्हें साथ लेकर उस कमरे तक आया जहाँ सुल्ताना ने खुद को कैद कर रखा था। वजाहत की माँ ने चंद बुज़ुर्गों के साथ आकर कहा, अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वो बोला, मैंने अभी तक दामाद के सलाम का जवाब नहीं दिया है। अस्सलाम वालेकुम के मायने हैं तुम पर सलामती हो, और मैं जवाबन उस वक्त तक किसी पर सलामती नहीं चाहूँगा जब तक अपनी बेटी को सही सलामत न देख लूँ। सुल्ताना ने बाप की आवाज़ सुनते ही दरवाज़ा खोल दिया, फिर तेज़ी से आकर सीने से लग गई। बाप ने कहा, मैं तुझे बचपन से देखता रहा हूँ, तू 1000 ज़ख्म खाती है मगर आँख से आंसू नहीं निकालती। पत्थर बाप की पत्थर बेटी है। चल ज़रा अलग हो जा, मुझे देखने तो दे, तेरा हाथ ज़ख्मी कैसे हुआ? वो ज़ख्मी हाथ दिखाते हुए बोली, अब्बा जी, मैंने खुद इसे ज़ख्मी किया है। तुमने ऐसा क्यों किया? इसलिए कि मेरी अना ज़ख्मी हुई थी। खुलकर बताओ, बात क्या है? मैं बताता हूँ। शराफत अली ने रिश्तेदारों के दरमियान से आगे आते हुए कहा, आपकी जागीर में 3800 वोटर हैं। आप अपने आसपास के इलाकों से मज़ीद हज़ारों वोट दिला सकते हैं। यह हिसाब लगाने के बाद मेरे भाई ने आपकी बेटी से शादी की है।
میں نے بہت سمجھایا کہ مجھے سلطانہ سے شادی کرنے دو، چودھری ملک نواز کے پاس میری تصویر بھیج دو، کیونکہ میں سیاسی مکاری نہیں جانتا۔ میں ایک شریفانہ ازدواجی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، لیکن میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کا داماد بننے کا جو جائز حقدار تھا، اس کی تصویر آپ تک نہیں پہنچائی گئی۔ چودھری ملک نواز نے کہا، تمہاری باتوں سے پتہ چل رہا ہے کہ تم چودھری شرافت علی ہو۔ کوئی 10 برس پہلے تمہیں دیکھا تھا، پھر آج دیکھ رہا ہوں۔ ویسے تمہاری کوئی تصویر میرے پاس نہیں آئی تھی۔ شرافت نے طنزیہ نظروں سے ماں کو دیکھا۔ ماں نے وجاہت سے کہا، بیٹے تم گواہ ہو، میں نے لفافے میں تمہاری تصویر کے ساتھ شرافت کی بھی تصویر رکھی تھی۔ شرافت نے کہا، جی ہاں، اور وہ لفافہ بھائی جان کا خاص ملازم لے گیا تھا۔ ملک نواز نے کہا، میں اپنی بیٹی کے معاملے میں یہاں آیا ہوں اور تم لوگ تصویر کے معاملے میں الجھا رہے ہو۔ شرافت نے کہا، میں سمجھا رہا ہوں، آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب مجھ جیسے سگے بیٹے اور سگے بھائی کے ساتھ ایک تصویر کے سلسلے میں دھوکہ ہو سکتا ہے تو آپ کی بیٹی تصویر نہیں ہے، زندہ حقیقت ہے۔ اس کے ساتھ مجھ سے بھی برا سلوک ہوگا۔ سلطانہ نے پوچھا، اور تم نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ وہ بولا، میں تمہارے پاس محبت سے سمجھانے آیا تھا کہ تم یہاں محبت سے نہیں سیاست سے لائی گئی ہو، تمہیں مجھ سے چھین لیا گیا ہے، اس لیے تم مجھے میرے شوہر سے چھین لینا چاہتے ہو۔ شرافت نے کہا، اگر میرا بھائی تمہارا شوہر ہوتا تو میں اتنا بے غیرت نہیں ہوں جتنا سمجھا چاہ رہا ہوں۔ میں نے ایک عالم صاحب کو بلایا ہے، وہ تمہیں سمجھائیں گے کہ صرف نکاح پڑھانے سے کوئی کسی کا مجازی خدا نہیں بن جاتا۔ سلطانہ نے سوچتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ مزید بولا، اور نہ وہ شوہر ہوتا ہے جو دلہن کے کمرے میں پہلے آتا ہے۔ ابھی تمہارا کسی سے کوئی گہرا دلی اور جذباتی رشتہ نہیں ہے، تم سوچو اور فیصلہ کرو۔ میں نے ثابت کر دیا ہے کہ میرا یہ بھائی صرف اور صرف سیاستدان ہے، اسمبلی تک پہنچنے کے لیے تمہیں یہاں لایا ہے۔ وہ اپنی بات کہہ کر جانے لگا۔ وجاہت نے کہا، شرافت تم مجھ سے بھی بڑے سیاستدان نکلے۔ سلطانہ کو نئے مسئلے میں الجھا دیا۔ کیوں سلطانہ؟ تم نے اس کے خلاف چیخ چیخ کر ہنگامہ برپا کر دیا تھا، اپنے ابا جی کو میکے سے بلا لیا، لیکن اس نے تمہیں کوئی الزام لگانے کا موقع ہی نہیں دیا۔ وہ بولی، میں یہاں گھونگھٹ میں منہ چھپا کر آئی، میں نے کسی کو نہیں دیکھا، آپ کو بھی گھونگھٹ اٹھنے کے بعد نہیں دیکھا، صرف چودھری وجاہت علی زندہ باد کے نعرے سنے۔ اب شدت سے احساس ہو رہا ہے کہ میں محبت کرنے والوں کے خاندان میں نہیں، سیاست کرنے والوں کی دلدل میں دھنس گئی ہوں۔ سلطانہ میرے خلاف نہ سوچو، یہ غلط ہے کہ میں نے تمہارے ابا جی کے ذریعے ہزاروں ووٹ حاصل کرنے کے لیے تمہیں اپنایا ہے۔ میں خدا سے ڈرتا ہوں، جھوٹ نہیں بولوں گا۔ تمہیں شریک حیات بنانے کے لیے میں نے بھائی سے دھوکہ کیا۔ جو لفافہ تمہارے گھر جا رہا تھا، اس میں سے شرافت کی تصویر غائب کرا دی تھی۔ یہ فریب ضرور ہے، مگر میری محبت کا ثبوت بھی ہے۔ بھیڑ میں سے شرافت کی آواز آئی، او بھائی جان اور وڈے چودھری، میں کہیں نہیں گیا، ادھر ہی موجود ہوں۔ ابھی تیری سچائی کا پتہ چل جائے گا۔ تو نے ووٹ حاصل کرنے کے لیے شادی نہیں کی ہے تو دلہن تیری، سیاست میری۔ مجھے الیکشن لڑنے دے، سلطانہ کے سامنے ثابت کر دے کہ تو اس سے محبت کرتا ہے، سیاست نہیں کرتا ہے۔ بات بڑھتی جا رہی تھی۔ رشتہ دار وہاں کرسیاں لا کر رکھ رہے تھے تاکہ وہ آرام سے بیٹھ کر بات بڑھاتے رہیں، لیکن وہ ایک دوسرے سے الجھنے والے جوش اور غصے میں تھے۔ وہ ایک جگہ بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ وجاہت نے بڑے جوش اور جذبے سے سلطانہ کو دیکھا اور پھر کہا، میں اپنی شریک حیات کے لیے سیاست کو تو کیا، دنیا کو بھی چھوڑ سکتا ہوں۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ اپنی پارٹی کے کسی بھی لیڈر کے حق میں بیٹھ جاؤں گا۔ چودھری ملک نواز نے اس کے شانے کو تھپک کر کہا، شاباش پتر، تو نے اپنی سچائی ثابت کر دی۔ سلطانہ نے کہا، معاملہ کچھ اور تھا اور اسے کچھ اور رنگ دے دیا گیا تھا۔ اب جب کہ سیاست کی باتیں ختم ہو چکی ہیں، میں اس خاندان کے بزرگوں سے پوچھتی ہوں، چودھری شرافت علی میرے کمرے میں کیوں آیا تھا؟ ماں نے کہا، دلہن جو بات ختم ہو گئی ہے اسے پھر کیوں شروع کر رہی ہو؟ وہ ساس سے بولی، میں عزت دار گھرانے سے آئی ہوں، میری عزت پر آنچ آئی ہے، اس لیے بات ختم نہیں ہوگی۔ میرا بیٹا تمہارے کمرے میں چلا گیا تو کون سی قیامت آ گئی؟ آخر وہ رشتے میں دیور ہے۔ سلطانہ نے اپنی ساس کو ناگواری سے دیکھا، پھر اپنی الٹی ہتھیلی وجاہت کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی،
کیا میں بتاؤں یا آپ زبان کھولیں گے؟ وہ بولا، امی، شرافت نے ایسی بےہودگی کی ہے جسے میں آپ کی خاطر برداشت کر رہا ہوں۔ آپ شرافت کی بیجا حمایت نہ کریں۔ میں اپنے بزرگوں سے التجا کرتا ہوں کہ بات بڑھنے سے پہلے کوئی معقول سمجھوتا کرا دیں۔ بزرگوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر ایک نے سلطانہ سے کہا، دلہن بیٹی، تم اس حویلی اور اس خاندان کی عزت بن کر آئی ہو۔ یہاں کی عزت کو برقرار رکھنا تمہارا فرض ہے۔ جو کچھ ہوا اس پر غصے سے نہ سوچو، ایسی رائے اختیار کرو کہ آئندہ پھر ایسا نہ ہو۔ دوسرے بزرگ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، ہر شریف زادی کو اپنی عزت کے لیے ایسے ہی لڑنا چاہیے جیسے تم نے لڑائی کی ہے۔ تم جیت گئی ہو۔ کہا کہ شرافت کو شرم آئے نہ آئے مگر ہم شرمندہ ہیں۔ باپ نے کہا، بیٹی، میں بہت غصے میں آیا تھا لیکن یہ تمام بزرگ تمہارے سامنے شرمندہ ہیں۔ چلو غصہ تھوک دو، میں نے تمہیں بزرگوں کے سامنے جھکنا سکھایا ہے۔ وہ سر پر گھونگھٹ درست کرتے ہوئے بولی، ابا جی، آپ نے جس شرافت، شرم و حیا اور پاکیزگی کی تعلیم دی تھی وہ بری طرح مجروح ہوئی ہے۔ میں تمام بزرگوں کے آگے سر تسلیم خم کرتی ہوں لیکن میرے دماغ کو زبردست دھچکا لگا ہے۔ میں اس ماحول میں گھٹن محسوس کر رہی ہوں۔ اپنے میکے میں تنہا رہنا چاہتی ہوں، اس لیے ابھی آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ دلہن ابھی آئی ہو اور ابھی میکے چلی جائے، لیکن ایسی بات ہو گئی تھی کہ کوئی اسے جانے سے روک نہیں سکتا تھا۔ وجاہت ایک دم سے بے چین ہو گیا تھا۔ وہ شوہر کی حیثیت سے اسے روک نہیں سکتا تھا کیونکہ ایسے وقت بزرگ روکتے ہیں، شوہر روکے تو بے حیائی ہوتی ہے۔ وہ بار بار حسرت سے سلطانہ کو دیکھ رہا تھا، کچھ کہنا چاہتا تھا مگر پریشانی تھی کہ کیا کہے اور کیسے کہے۔ اس کی حرکتوں سے بے چینی ظاہر ہو رہی تھی۔ اس کا ہاتھ رہ رہ کر اٹھ رہا تھا اور پھر نیچے جا رہا تھا، جیسے اسکول کا بچہ استاد سے کچھ کہنا چاہتا ہو، پھر کسی امکانی غلطی کے خیال سے اٹھا ہوا ہاتھ نیچے کر لیتا ہو۔ ایک خاتون نے یہ حرکتیں دیکھ کر پوچھا، کچھ کہنا چاہتے ہو؟ وہ چونک گیا اور پھر بولا، نہیں تو میں تو ہاں، وہ بات یہ ہے کہ ذہنی سکون کے لیے میکے جانا ضروری نہیں ہے۔ میرا مطلب ہے کہ شہر والی کوٹھی خالی ہے، وہ کوٹھی میں نے نکاح کے وقت حق مہر میں لکھ دی تھی، سلطانہ وہاں رہ سکتی ہے۔ ملک نواز نے کہا، خالی کوٹھی قبرستان کی طرح ہوتی ہے، میری بیٹی میکے میں رہے گی۔ ملک نواز کے ساتھ آئے ہوئے ملازم سلطانہ کا ضروری سامان اٹھا کر باہر جانے لگے۔ وجاہت بے بسی سے سلطانہ کو دیکھ رہا تھا۔ کوئی مجبوری سی مجبوری تھی کہ شوہر کی حیثیت سے اپنی بات نہیں منوا سکتا تھا۔ سلطانہ نے سامنے آ کر کہا، آپ نے ثابت کر دیا ہے کہ سیاست سے زیادہ میں آپ کے لیے اہم ہوں۔ ابھی میرے دماغ پر بوجھ ہے، میری جو توہین ہوئی ہے اسے برداشت کر رہی ہوں، اس کا اثر زائل کرنے کے لیے جا رہی ہوں، ورنہ آپ کو تنہا نہ چھوڑتی۔ میری ایک بات مان لیں، سیاست نہ چھوڑیں، آپ کی کامیابی میری کامیابی ہوگی۔ وہ اپنے باپ کا بازو تھام کر اس کے سامنے سے گزر گئی۔ وجاہت اسے رخصت کرنے گاڑی تک آیا۔ جب وہ چلی گئی تو وہیں ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ حویلی کے اندر ایک کھڑکی سے شرافت اس گاڑی کو دیکھ رہا تھا جس میں دلہن واپس گئی تھی۔ اس کی زندگی میں کتنی ہی حسین لڑکیاں آتی رہی تھیں، جاتی رہی تھیں، لیکن کبھی کوئی گھونگھٹ میں نہیں آئی تھی۔ پردہ اٹھانے کے بعد جو حسن نظر آتا ہے وہ ہیجان پیدا کر دیتا ہے، دل کو دھڑکا دیتا ہے۔ کنواں لبالب بھرا ہو تو ایسے میں پیاس خطرناک ہو جاتی ہے۔ شرافت کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ بڑے بھائی کو سیاست سے ہٹا کر اس کی جگہ لینا چاہے گا، سلطانہ کو مہرا بنائے گا تو خود اس کے حسن و شباب کے آگے ایک مہرا بن جائے گا۔ گھونگھٹ اٹھانے کے بعد پتہ چلا کہ اس نے ناگن کا پٹارا کھول دیا ہے۔ وجاہت تمام دن الیکشن کے معاملات میں مصروف رہتا تھا۔ سیاسی مصروفیات کے لیے پوری نیند سونا لازمی ہوتا ہے تاکہ دوسرے دن ذہنی تازگی کے ساتھ مصروفیت جاری رکھ سکے، لیکن اس پریشانی نے اس کی نیندیں اڑا دی تھیں۔ اس نے 2 راتیں جاگ کر گزاری۔ دن کو کام کے وقت کبھی اونگتا، کبھی غائب دماغ ہو جاتا۔ اس نے تیسری رات مجبور ہو کر نیند کی گولیاں کھائیں۔
चौथे दिन इसने फ़ोन पर रब्ता किया। पहले तो किसी मुलाजिम ने रिसीवर उठाया। वजाहत का नाम सुनकर थोड़ी देर खामोशी रही, फिर ससुर की आवाज़ सुनाई दी। हेलो चौधरी वजाहत अली, तुम हो? जी चौधरी चाचा, अस्सलाम वालेकुम। बेटे, इस रोज़ मैंने तुम्हारे सलाम का जवाब नहीं दिया था। आज वालेकुम सलाम कहता हूँ। तुम पर भी अल्लाह की तरफ से सलामती हो। वो हिचकिचाते हुए बोला, मैं अपनी शरीक हयात से बात करना चाहता हूँ। ज़रूर करो, मगर ये याद रखो कि जब तक तुम्हारी हवेली में शैतान है, मेरी बेटी से वहाँ जाने की बात न करना। थोड़ी देर के लिए खामोशी छा गई। फिर सुल्ताना की आवाज़ सुनाई दी। हेलो, मैं बोल रही हूँ। कैसी हो? जी रही हूँ, आप सुनाएं। मर रहा हूँ। तुम अपने ज़हनी सुकून के लिए मैके गईं और मेरा सुकून ले गईं। कल रात मैंने नींद की गोलियाँ खाई हैं। सुना है कि इसकी आदत पड़ जाए तो फिर 2-4 गोलियों से भी नींद नहीं आती। सियासी मामलात में दिमाग हाजिर नहीं रहता है। तुम समझ सकती हो, सियासी लीडर कहीं से भी ज़रा कमज़ोर पड़ जाए तो हरीफ इसे असेंबली में पहुंचने से पहले पछाड़ देते हैं। मैं तो समझ रही थी आप सब कुछ भूलकर कामयाबी की जिद्दोजहद में मसरूफ़ हो गए होंगे। मैं सब कुछ भूल सकता हूँ, तो मैं भूलकर दुनिया को जीत नहीं सकता। मैं हार जाऊँगा सुल्ताना। मैं अंदर से बिल्कुल खाली हो गया हूँ। यहाँ सिर्फ मेरा जिस्म है। ज़हानत और सोचने समझने की सलाहियतें तो तुम ले गई हो। वो चुप रही, सोच में पड़ गई। उसने कहा, मैंने कई बार सोचा तुमसे मिलने को आऊँ, फिर सोचा कि तुम मेरे घर से वापस गई हो, मुझे भी तुम्हारे दरवाजे से वापस कर दिया जाएगा। आपने दुरुस्त नहीं सोचा। आप मेरे साथ आज रात का खाना खाएंगे। वो एकदम से खुश होकर बोला। सच? इसे जवाब नहीं मिला। इसने हेलो हेलो कहा। सुल्ताना को आवाज़ें दी। फिर समझ में आया कि दावत देने वाली ने शर्मा का रिसीवर रख दिया है। वो ख्वाबगाह का दरवाज़ा अंदर से बंद करके फर्श पर सो गई थी। वजाहत ने फ़ोन पर मुख्तसर सी गुफ्तगू में अपने जज्बात को बड़ी हद तक पेश कर दिया था। वो कुछ न कह पाई थी। रात को खाने पर बुलाकर शर्मा गई थी। ये सोचकर परेशान हो गई थी कि दावत देकर अनजानेपन में कोई बेहयाई तो नहीं हो गई। वो बैठे बैठे अचानक ही चौंक पड़ी। ऐसा लगा जैसे वजाहत एकदम से सामने आ गया है, जबकि फ़ोन की घंटी बज रही थी। ख़यालात से चौंकते ही वो घंटी खामोश हो गई थी। ड्राइंग रूम में एक मुलाजिम ने रिसीवर उठा लिया था। फिर उसने इंटरकॉम के ज़रिए इतला दी, बीबी जी, आपका फ़ोन है। सुल्ताना ने धड़कते हुए दिल से रिसीवर उठाया, इसे कान से लगाया और फिर कहा, हेलो, मैं बोल रही हूँ। मेरी आवाज़ सुनकर रिसीवर न रखना। सुल्ताना को वो आवाज़ पत्थर की तरह लगी। शराफत कह रहा था, मेरी बातें सुनोगी तो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। तुमने साबित कर दिया है कि कोई गलत बात हो तो तुम घूंघट में भी सर उठाकर बोलती हो और गलती के खिलाफ जंग जारी रखती हो, और अगर सच बात हो तो इसे तस्लीम कर लेती हो। वो खामोशी से सुन रही थी। वो बोल रहा था, तुम्हारी शख्सियत में बुनियादी बात यह है कि तुम्हें सबसे ज़्यादा अपनी पारसाई अजीज़ है। पारसाई ना रहे तो तुम अपने ही हाथ की खाल नोच डालती हो, और पारसाई पर हर्फ आए तो सुहाग की सेज पर थूक कर चली जाती हो। तुम अपने इस मिजाज और पाकीज़गी को पेश नज़र रखते हुए मेरी बातें तवज्जो से सुनो और समझो। वो एक ज़रा तवक्कुफ से बोला, एक शरीफजादी की ज़िंदगी में और उसकी सेज पर सिर्फ एक ही मर्द आता है। तुम कहोगी कि दूसरे से तुम्हारा निकाह हुआ है। मैं कहूँगा कि ये मामला निकाह का नहीं है, तुम्हारे बेदाग वजूद का है, तुम्हारी आईना आबरू और पारसाई का है। तुम्हें संजीदगी से फैसला करना चाहिए कि जो निकाह पढ़ाया गया वो अहम है या तुम्हारी पारसाई। वो ज़रा चुप हुआ और फिर बोला, पारसाई अहम है, इसीलिए तो तुम एहतजाज करती हुई चली गई। निकाह अहम होता तो तुम शौहर कहलाने वाले शख्स को कबूल करके वहाँ रह जाती। वो बड़ी देर बाद बोली, तुम मुझे उलझा रहे हो। मुझे कोई फिल्मी बदमाश ना समझो। मैं तुम्हारी पारसाई की रोशनी में ये बातें कह रहा हूँ। याद रखो, कागज़ पर लिखा हुआ निकाह मनसूख हो जाता है। तुम निकाहनामा फाड़ सकती हो, लेकिन पारसाई के दामन को तार तार नहीं कर सकती। निकाह दोबारा हो सकता है, पारसाई दोबारा नहीं मिल सकती। वो जो कुछ कह रहा था, सुल्ताना इसे बकवास और बेबुनियाद बातें नहीं कह सकती थी।
इसे कोई माकूल जवाब भी नहीं दे सकती थी। वो बोला, तुम मेरे नाम से बदनाम होकर रह गई हो, आइंदा मेरे ही नाम से नेक नाम रह सकती हो। वजाहत का नाम अपनाओगी तो दुनिया वाले बातें बनाएंगे कि पहली बार चौधरी शराफत ने दाग लगाकर मैके भेज दिया, दूसरी बार चौधरी वजाहत दाग छुपाने के लिए फिर ले आया है। तुमने पहली रात मैके वापस जाकर बहुत बड़ी गलती की है। इस गलती को मैं ही छुपा सकता हूँ। सोचो, खूब सोचो, मैं फिर फ़ोन करूँगा। राब्ता टूट गया, वो भी अंदर से कुछ टूट गई। कोई बात उसकी अना को, उसके औरतपन को लगी थी। वो मजहबी और कानूनी तौर पर वजह से मंसूब होने के बाद इसी की मोहब्बत और हिमायत में सोचती और फैसला करती आ रही थी। अभी शराफत ने उसके फैसले को ज़रा कमज़ोर कर दिया था। वो खुदगर्ज और चालबाजी सही, लेकिन दिल को लगने वाली और दिमागी तौर पर कायल करने वाली कुछ बातें कह गया था। वो इन बातों में डूब गई, हर पहलू से गौर करने लगी। एक बात दुरुस्त थी, गुस्सा बर्दाश्त करके पहली रात अपने शौहर के साथ ससुराल में रहती तो इसकी पारसाई मशकूक न होती। शराफत के खिलाफ हंगामा बर्पा करके और पहली ही रात ससुराल को छोड़ के, शौहर को छोड़ के वो साबित कर चुकी थी कि शराफत के साथ कुछ हो गया है, बल्कि बहुत कुछ हो गया है। वो खुद अपनी बदनामी के लिए रास्ता हमवार करके आई थी। औरतों के साथ ये एक अलमिया है कि इज़्ज़त व आबरू पर हर्फ आए तो इसे छुपाना पड़ता है, अपने होंठ सी लेने पड़ते हैं। अना और खुददारी से बगावत करने वाली लड़कियां अपने ही बाक़ियाना रवैये से दागदार साबित हो जाती हैं और तमाम उम्र दाग लगाने वाले के नाम से पहचानी जाती हैं। सुल्ताना ने भी जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। वो बड़े बाप की बेटी थी, बचपन से हसीन कहलाती थी, किसी की मोहताज नहीं थी, अपने मिजाज के ख़िलाफ़ कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने अपना नाखून तक किसी को छूने नहीं दिया था। ऐसे में जब एक नामहरम उसके नाखून से भी आगे बढ़ गया तो वो अपनी तौहीन बर्दाश्त न कर सकी। बड़े बाप की बेटी बारूद की तरह फट पड़ी। गुस्से में ये अकल ना आई कि वो खुद अपनी बदनामी का सामान कर रही है। सोचते सोचते वक्त गुजरने का कुछ पता न चला। मुलाजमा ने आकर बताया कि चौधरी वजाहत अली तशरीफ़ लाए हैं। बैठक में चौधरी साहब के साथ शरबत पी रहे हैं। अभी यहाँ तशरीफ़ लाने वाले हैं। आने वाले का इंतज़ार था, लेकिन अब उसकी आमद से वो परेशान हो रही थी। जल्दी जल्दी सोचने लगी कि वजाहत से इस मसले पर किस तरह गुफ्तगू की जाए। वो कमरे से निकलकर कॉरिडोर में आई, फिर अपनी ख्वाबगाह के दरवाजे पर पहुंचकर देखा वजाहत सोफ़े पर बैठा हुआ था। सुल्ताना ने कमरे में आकर उसे सलाम किया और फिर कहा, माफ़ी चाहती हूँ, आपको इंतज़ार करना पड़ा। मैं तमाम उम्र एक पाँव पर खड़े रहकर तुम्हारा इंतज़ार कर सकता हूँ। वो सामने आकर सोफ़े पर बैठ गई। वजाहत ने उसकी तारीफ़ की। वो सर पर आंचल दुरुस्त करते हुए बोली, अपनी तारीफ़ सुनकर खुशी हुई है, लेकिन मैं खुश होना चाहती हूँ तो मेरे हालात मुझ पर हंसते हैं। हालात? कैसे हालात? सोचती हूँ कि ससुराल से वापस आना कहाँ तक मुनासिब था। हाँ, हालात ने मजबूर किया, तुम्हें गुस्सा आ गया, बात ऐसी हो गई कि मैं तुम्हें रोकने के हक़ से महरूम हो गया। बहरहाल जो हुआ उसे भूल जाओ। मेरे और आपके भूलने से क्या होता है? दुनिया तो नहीं भूलेगी। दुनिया वाले बहुत कुछ बोलते हैं, फिर बोलते बोलते एक दिन थक कर खामोश हो जाते हैं। मुझे ये सोचकर खुशी होती है कि तुमने अपने आप को सिर्फ मेरे लिए रखा है। कोई दूसरा हाथ लगाए तो चीख पड़ती हो। मेरी यही पारसाई मेरे लिए अजाब बन गई है। अब बातें बनेंगी कि मैं दागदार हूँ। किसकी मजाल है कि तुम पर उंगली भी उठाए? जागीरदाराना भड़क लगाने से हकीकत नहीं बदलेगी। अगर मैं पहली ही रात मैके ना आती तो जो हुआ था उसे बर्दाश्त करके ससुराल में रह जाती तो मामला इसी चार दीवारी में ख़त्म हो जाता। सुल्ताना, मुझे तो खुशी है कि तुमने एक सच्ची औरत की तरह एहतजाज किया और साबित किया कि मेरे सिवा तुम्हें कोई छू नहीं सकता। मगर उसने छू लिया था और ये बात आगे बढ़ेगी। मैं आपके साथ अज़दवाजी ज़िंदगी गुजारूंगी, लेकिन इसके नाम से बदनाम रहूंगी। ऐसा नहीं होगा। ये मामला रफ्ता रफ्ता ख़त्म हो जाएगा। शराफत इसे कभी ख़त्म नहीं होने देगा। वो सर झुकाकर सोचने लगा, फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, वो सांप मेरी आस्तीन में पल रहा है। अगर मैं इसे आस्तीन से निकाल कर दूर फेंक दूँ, अगर तुम्हें इससे दूर रखूँ
اگر تم اس حویلی میں کبھی نہ جاؤ اور ہم شہر میں رہ کر نئی زندگی شروع کریں تو بات بن سکتی ہے۔ بات صرف اس طرح بنے گی کہ شرافت یہ لکھ کر دے دے کہ اس نے دیور کی حیثیت سے میرے ساتھ مذاق کیا تھا۔ غلط فہمی کے باعث بات بڑھ گئی تھی۔ شرافت یہ غلط فہمی دور کر کے اپنی بھابھی کو خود بھائی کے گھر لے آیا ہے۔ ہاں، یہ بات تو معقول ہے۔ آئندہ بدنامی کا اندیشہ نہیں رہے گا۔ میں کل ہی اپنی بزرگوں کی موجودگی میں شرافت سے یہ لکھواؤں گا۔ ملازمہ نے آ کر کہا، آپ کے ابا جی یاد کر رہے ہیں، کھانا تیار ہے۔ سلطانہ نے کہا، ہم آ رہے ہیں۔ ملازمہ چلی گئی۔ وجاہت نے کہا، فون پر تمہارے ابا جی نے کہا تھا کہ میں تمہیں اپنی حویلی میں لے جانے کی بات نہ کروں۔ میں خود نہیں چاہتا کہ تم وہاں جاؤ، مگر میں نے جو کوٹھی تمہارے نام لکھی ہے وہ تمہاری ہے، تمہارے سسرال والوں کی نہیں ہے۔ ہم کھانے کے بعد وہاں جا سکتے ہیں۔ وہ ذرا کشمکش میں رہی، پھر بولی، آپ کچھ خیال نہ کریں، پہلے شرافت سے لکھوا کر لے آئیں، پھر میں آپ کی ہوں، میں اندیشوں میں رہ کر نئی زندگی شروع نہیں کروں گی۔ وہ مایوس ہو کر اٹھ گیا۔ سسر کے ساتھ بیٹھ کر مجبوراً روٹیاں کھائیں۔ کھانے کے دوران سوچتا رہا، کیا شرافت سلطانہ کی مرضی کی تحریر لکھ دے گا؟ اسے لکھوانا آسان تو نہیں تھا، لیکن کوشش کی جا سکتی تھی۔ وہ بڑی خوشی سے دلہن کو لے جانے کے لیے آیا تھا، لیکن نامراد جا رہا تھا۔ وہ نامراد اپنی ماں کے پاس آیا، امی، آپ کا بیٹا مجھے کانٹوں میں گھسیٹ رہا ہے۔ کیا دلہن نے آنے سے انکار کر دیا ہے؟ کیا وہ بدنام ہونے آئے گی؟ آپ چاہیں تو یہ مشکل آسان کر سکتی ہیں۔ میں تو دن رات دعا کرتی رہتی ہوں کہ دونوں بھائی آپس میں محبت سے رہا کریں۔ بولو، میں کیا کر سکتی ہوں؟ آپ شرافت سے یہ لکھنے کو کہتے ہیں کہ اس نے دیور کے رشتے سے سلطانہ کے ساتھ مذاق کیا تھا، جس سے غلط فہمی۔ ماں نے بات کاٹ کر کہا، یہ تو میں نے دلہن سے اسی رات کہا تھا کہ دیور کمرے میں آ گیا تو کون سی قیامت آ گئی، مگر وہ تو پھٹ پڑی تھی۔ امی، اس رات کی بات جانے دیں، ابھی جو کہہ رہا ہوں وہ لکھوا دیں۔ شرافت نے کمرے میں آ کر کہا، میں سب سن رہا ہوں اور سب کچھ سمجھ رہا ہوں۔ بھائی جان، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، تم نے سلطانہ سے کہا تھا اس کی خاطر سیاست چھوڑ دو گے، الیکشن نہیں لڑو گے، لیکن تمہاری سیاسی سرگرمیاں جاری ہیں۔ یہ سلطانہ کی ہی خواہش ہے کہ میں الیکشن میں کامیاب ہو کر اسمبلی میں جاؤں۔ ماں نے کہا، اللہ کرے تمہیں کامیابی ہو، مگر چھوٹے بھائی کے لیے تم نے کیا کیا؟ سیاسی پارٹی نے اسے صوبائی اسمبلی کے لیے ٹکٹ نہیں دیا اور تم خاموش رہے۔ میں نے سلطانہ کا رشتہ مانگنے کے لیے دونوں کی تصویریں بھیجیں، تم نے لفافے سے بھائی کی تصویر غائب کر دی۔ تمام بزرگوں اور رشتہ داروں کے سامنے سلطانہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے اعلان کیا کہ سیاست چھوڑ دو گے۔ شرافت کو پھر امید ہوئی کہ اسے تمہاری جگہ الیکشن لڑنے کا موقع ملے گا، لیکن تم بھائی نہیں ہو، دشمن ہو، اسے ہمیشہ پیچھے دھکیلتے رہتے ہو، ہمیشہ نیچے گراتے رہتے ہو۔ شرافت نے کہا، صاف بات یہ ہے کہ میں نے تمہیں بھائی سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ میں سلطانہ کے بارے میں کچھ نہیں لکھوں گا، اور ہاں، یہ لکھ دوں گا کہ ہمارے درمیان سیاست اور سلطانہ نے بھائی کا رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے۔ وجاہت نے کہا، ایسی تحریر سے سلطانہ اور بدنام ہوگی۔ بھائی کا رشتہ مجھ سے نہیں ہے تو کس رشتے سے اس کے کمرے میں گئے تھے؟ تم نے کس رشتے سے میری تصویر غائب کی تھی؟ جب تم ایسا کر سکتے ہو تو کیا میں ہاری ہوئی بازی جیتنے کے لیے کمرے میں نہ جاتا؟ یعنی تم انتقام لے رہے ہو؟ لے رہا ہوں نہیں، انتقام لیتا رہوں گا، اسے تمہاری زندگی میں آنے نہیں دوں گا۔ وجاہت اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پھر بولا، مجھے غصہ نہیں آتا، اور سیاست میں یہی کامیابی کی دلیل ہے۔ اب تم دیکھو گے کہ سلطانہ کس طرح میری زندگی میں آتی ہے۔ وہ پلٹ کر جانے لگا۔ شرافت اس کے پیچھے دروازے تک آ گیا، بولا، تم بھی میری سیاست دیکھو گے؟ میں الیکشن لڑوں گا، تمہاری مخالف پارٹی نے مجھے ٹکٹ دیا ہے، پھر وہ عورت بھی میری ہوگی جو اب تک تمہاری کچھ نہ بن سکی۔ وجاہت نے اپنے کمرے میں آ کر دروازے کو اندر سے بند کر لیا اور بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ اسے یہ اطلاع مل چکی تھی کہ شرافت دوسری پارٹی کے پلیٹ فارم سے آ رہا ہے۔ ابھی اس نے خود ہی تصدیق کر دی۔ اب سیاست اور سلطانہ دونوں محاذوں پر بھائی سے مقابلہ تھا۔ وجاہت کو یقین تھا سیاست میں چھوٹے بھائی کو بری طرح شکست ہوگی، لیکن سلطانہ کے محاذ پر بے یقینی تھی۔
کامیابی اسی صورت میں ممکن تھی کہ وہ جلد سے جلد اس کی بن جائے۔ شرافت کا یہ دعویٰ اہم تھا کہ سلطانہ ابھی تک اس کی کچھ نہیں بن پائی ہے۔ ملازم نے دروازے پر دستک دے کر اطلاع دی کہ پارٹی کے اہم لیڈر ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ وہ کمرے سے نکل کر ڈرائنگ روم میں آیا، کسی سے مصافحہ کیا، کسی کو گلے لگایا۔ ایک نے کہا، چودھری صاحب، یہ اچھا نہیں ہوا، چھوٹے چودھری کو آپ کے مقابلے پر نہیں آنا چاہیے تھا۔ وجاہت نے کہا، آنے دو جی، آنے دو، کیا میری پوزیشن کمزور ہے؟ ایک لیڈر نے کہا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم تو چودھری شرافت کی بھلائی کے لیے کہہ رہے ہیں، اسے بری طرح شکست ہوگی۔ دوسرے نے کہا، حریف کو کمزور اور نادان نہ سمجھو، چودھری شرافت گھر کے اندر سیاست کھیل رہا ہے۔ بھائی چودھری وجاہت صاحب، ایمان سے کہنا، کیا اس نے آپ کی شادی کو مسئلہ نہیں بنایا ہے؟ تیسرے نے کہا، اجی مجھ سے پوچھو، چودھری صاحب پوری توجہ سے الیکشن کے معاملات میں دلچسپی نہیں لے رہے ہیں اور یہی چودھری شرافت کی کامیابی ہے۔ ایک اور لیڈر نے کہا، ہم آپ کا مسئلہ حل کرنے آئے ہیں، جب تک ہماری بھرجائی آپ کی زندگی میں نہیں آئے گی آپ یکسوئی سے ہمارا ساتھ نہیں دے سکیں گے۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم سب مل کر چودھری ملک نواز کے پنڈ جائیں گے اور ان سے درخواست کریں گے کہ چودھری شرافت کی چالوں میں آ کر اپنی بیٹی اور داماد کا مستقبل برباد نہ کریں۔ وجاہت نے تائید میں سر ہلا کر کہا، اب یہی ایک راستہ رہ گیا ہے، اگر آپ لوگوں کی کوششوں سے میرا گھر آباد ہو جائے گا تو شرافت کی سمجھ میں آئے گا کہ ہمارے خلاف اس کی کوئی سیاسی ہیرا پھیری کام نہیں آئے گی۔ بے شک سیاسی مفادات کے لیے آپ کی خانہ آبادی بہت ضروری ہے۔ وہ کچھ دیر باتیں کرتے رہے اور پھر یہ کہہ کر چلے گئے کہ کل صبح تک اسے کوئی خوشخبری سنائیں گے۔ صبح ہونے میں بڑی دیر تھی۔ وہ بستر پر آ کر بڑی دیر تک کروٹیں بدلتا رہا، لیکن اس خوشی میں یہ بھول گیا تھا کہ سلطانہ نے نئی زندگی شروع کرنے سے پہلے شرافت کی ایک تحریر طلب کی تھی۔ جب یاد آیا تو نیند اچاٹ ہو گئی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ رات کو سونا اور دن کو تازہ دم رہنا ضروری تھا۔ وہ نیند کی 2 گولیاں کھا کر سو گیا۔ دوسری صبح آنکھ کھلی تو اچانک ہی ایک تدبیر سوجی۔ اس نے فوراً ہی بستر سے اٹھ کر قلم اور اسٹامپ پیپر لے کر تحریر لکھی، اسے میز پر چھوڑ کر غسل کرنے گیا۔ اب اسے بڑی حد تک یقین تھا کہ سلطانہ انکار نہیں کرے گی، اس کے ساتھ زندگی گزارنے پر راضی ہو جائے گی۔ وہ پھر سسرال پہنچ گیا۔ سلطانہ نے پہلے دن کی طرح اپنی خوابگاہ میں اس کا استقبال کیا۔ وجاہت نے کہا، شیطان اپنے ہتھ کنڈوں سے باز نہیں آتا، البتہ انسان چاہے تو شیطانی چالوں کا جواب دے سکتا ہے۔ یعنی چودھری شرافت میری بدنامی کا باعث بنتا رہے گا؟ ہاں، لیکن میں نے اس کا توڑ کیا ہے۔ تم یہی چاہتی ہو نا کہ رات والے واقعے پر کوئی تمہیں بدنام نہ کرے؟ میری بات سمجھو سلطانہ، کسی بھی عورت کی پارسائی کا گواہ اس کا خاوند ہوتا ہے۔ اگر میں تمہیں تحریری طور پر نیک نام اور پارسا تسلیم کر لوں تو شیطان کا منہ بند ہو جائے گا۔ اس نے ایک اسٹامپ پیپر اسے دیتے ہوئے کہا، بزرگوں نے شرافت کی حمایت میں سمجھوتہ کرایا تھا، کسی نے تمہارے بے داغ ہونے کی قسم نہیں کھائی تھی۔ میں نے اس کاغذ پر قسم کھائی ہے، اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے کہ تم اپنی ذات میں آئینے کی طرح صاف ہو اور میں مرتے دم تک تمہارے اعلیٰ کردار کا گواہ بن کر رہوں گا۔ وہ وجاہت کی تحریر پڑھ رہی تھی اور قائل ہو رہی تھی۔ محبت کرنے والا شرافت کو زیر نہیں کر سکا تھا، لیکن بڑی دانائی سے راستہ بدل کر آیا تھا۔ اس نے پوچھا، میری پارٹی کے اہم افراد یہاں آئے ہوں گے؟ جی ہاں، مجھے اپنی غلطیوں کا احساس ہے۔ آپ جو سیاسی جنگ لڑ رہے ہیں، میں نے اس میں آپ سے تعاون نہیں کیا، اب کروں گی۔ اس تحریر سے بھی اطمینان ہو گیا ہے۔ بے شک آپ ہی میرے بھلے برے کے گواہ ہیں اور گواہ رہیں گے۔ اب میں کسی بات پر اعتراض نہیں کروں گی، لیکن آپ ایک بات مان لیں، ایک نہیں 1000 باتیں منوا لو، میں دینہ والا نہیں جاؤں گی۔ میں نہ تو اس حویلی میں تمہیں لے جاؤں گا، نہ امی اور شرافت کے سامنے لے جانا پسند کروں گا۔ ہم اپنی کوٹھی میں جائیں گے اور میں آج رات تمہیں لینے آؤں گا۔ وہ شرما گئی، فوراً ہی منہ پھیر کر کمرے سے چلی گئی۔ وہ بے چینی سے انتظار کرنے لگا۔ بڑی دیر بعد ملازمہ نے آ کر کہا، آپ کو چودھری صاحب کھانے پر بلا رہے ہیں۔ دسترخوان پر ساس سسر موجود تھے۔ سلطانہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔
اپنی ہاتھوں سے ڈشیں اٹھا اٹھا کر دینے لگی۔ چودھری سوسن نے کھانے کے دوران کہا، پتر وجاہت، مجھے خوشی ہے کہ تم دونوں نئی زندگی شروع کرنے جا رہے ہو۔ خدا تمہیں ہمیشہ شاد و آباد رکھے۔ وہ کھاتا رہا، ہوں ہاں کر کے ان کی دعائیں لیتا رہا۔ پھر دوپہر تک نئی کوٹھی میں آ گیا۔ ملازموں کو حکم دیا کہ وہاں کی اچھی طرح صفائی کریں اور کوٹھی کو دلہن کی طرح سجا دیں۔ اس کے بعد وہ دینا والا آ گیا۔ شام ہوتے ہی بادل امڑ کر آنے لگے، بارش ہونے لگی اور پھر ہوتی ہی چلی گئی، گویا ایک نئی مصیبت دھمکی دینے لگی۔ بارش کا زور بتا رہا تھا کہ وہ شرافت کی سازش کے مطابق آئی ہے اور سلطانہ سے اسے ملنے نہیں دے گی۔ ایسے وقت ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس نے ریسیور اٹھا کر پوچھا، ہیلو؟ دوسری طرف سے بہت ہلکی سی آواز سنائی دی۔ پھر اس نے سلطانہ کو پہچان کر پوچھا، سلطانہ تم بول رہی ہو نا؟ میں وجاہت علی ہوں۔ اس نے کہا، آپ کی آواز اچھی طرح سنائی نہیں دے رہی ہے۔ وہ بولا، میں کہہ رہا ہوں نا، کوئی طوفان، کوئی سیلاب مجھے تمہارے پاس آنے سے نہیں روکے گا۔ میں ابھی آ رہا ہوں، ہم آج ہی اپنی کوٹھی میں جائیں گے۔ ہیلو ہیلو، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بولا، ذرا ایک منٹ۔ پھر اس نے پوچھا، امی کیا آپ نے بیٹھک والا فون اٹھایا ہے؟ اسے جواب نہیں ملا۔ اس نے کہا، ہیلو ہیلو۔ سلطانہ نے کہا کہ اب آواز صاف سنائی دے رہی ہے۔ میں کہہ رہا تھا تمہیں لینے کے لیے حویلی سے نکل رہا ہوں، تیار رہو۔ اس نے ریسیور رکھ کر سوچتی ہوئی نظروں سے دروازے کی سمت دیکھا، پھر تیزی سے چلتا ہوا بیٹھک میں آیا۔ وہاں کوئی نہیں تھا، ریسیور کریڈل پر رکھا ہوا تھا۔ اگر وہاں کوئی تھا تو باتیں سن کر جا چکا تھا۔ اس نے سوچا، کیا فرق پڑتا ہے، میاں بیوی ایک دوسرے سے ملنے جا رہے ہیں، کوئی گناہ تو نہیں کر رہے۔ وہ حویلی سے نکلا، بارش میں ذرا بھیگتا ہوا گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ اسے اسٹارٹ کیا تو انجن شور مچا کر چپ ہو گیا۔ پتہ نہیں کیوں رکاوٹیں پیدا ہو رہی تھیں۔ ملازموں نے گاڑی کو دھکا لگایا، وہ اسٹارٹ ہو کر سلطانہ کی طرف چل پڑی۔ ارادہ تھا اندھیرا ہونے سے پہلے جائے گا اور دلہن کو لے کر نئی کوٹھی میں پہنچ جائے گا، لیکن خاصی دیر ہو گئی۔ جب وہ سلطانہ کے ساتھ وہاں پہنچا تو آدھی رات گزرنے کو تھی۔ کوٹھی رنگ برنگی کمکموں سے سجی ہوئی تھی مگر ویران تھی، وہاں کوئی ملازم تک نہیں تھا۔ سلطانہ نے کوٹھی کے اندر آ کر پوچھا، یہاں اور کوئی نہیں ہے؟ وہ بولا، صبح تک کسی کی ضرورت نہیں تھی اس لیے نوکروں کو چھٹی دے دی، ویسے کھانے پینے اور دوسری تمام ضروریات کا سامان موجود ہے۔ وہ کوٹھی کے مختلف حصوں سے گزرتے ہوئے ایک کمرے میں آئے۔ یہ کمرہ بہت ہی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا اور بستر کے سرانے تکیے پر دلہن کا سرخ جوڑا رکھا ہوا تھا۔ وجاہت نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا اور جوڑا اسے دیتے ہوئے بولا، یہ لو، تیار ہو جاؤ، میں باہر جا رہا ہوں، آدھے گھنٹے بعد آ کر دستک دوں گا۔ وہ کمرے سے باہر آیا۔ سلطانہ نے دروازے کو اندر سے بند کر لیا۔ وہ کوٹھی کے مختلف حصوں میں آ کر کھڑکیوں اور دروازوں کو چیک کرنے لگا۔ وہ سب اندر سے بند تھے، باہر سے کوئی مصیبت نہیں آ سکتی تھی۔ چھت مضبوط تھی، اوپر سے کوئی عذاب نازل نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ اطمینان پہلے سے تھا، پھر بھی اس نے وقت گزارنے کے لیے اور اطمینان حاصل کر لیا۔ پھر اس کے بعد وہ دلہن کے دروازے پر آیا، ہلکا سا دباؤ ڈالا تو دروازہ کھل گیا۔ وہ پھولوں کی سیج پر گھونگھٹ نکالے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بڑے پیار سے اس کے ساتھ آ کے بیٹھ گیا۔ اس نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا۔ اسی لمحے اچانک ٹھائیں سے گولی چلنے کی آواز گونجی۔ وجاہت کے حلق سے ایک کرا نکلی۔ فائرنگ کی آواز سنتے ہی سلطانہ نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں۔ آنکھیں کھولتے ہی وجاہت اس پر اوندا ہو گیا۔ وہ بستر پر گرتے گرتے سنبھل گئی۔ وجاہت اس پر سے ایک طرف ڈھلکتے ہوئے پلنگ کے سرے پر سے ہوتے ہوئے قالین پر پہنچ کر چاروں شانے چت ہو گیا۔ سلطانہ کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ پلنگ کے سرے سے لے کر فرش تک سرخ لہو بتا رہا تھا کہ سہاگ کی سیج کو پھر آگ لگ گئی ہے۔ وہ فرش پر آ کر چیختی ہوئی اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولی، نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، آپ آنکھیں کھولیں، مجھ سے بولیں، کیا میں سمجھوں کہ یہ خواب ہے؟ اسی وقت دور کسی کمرے میں
کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ وہ اچھل کر کھڑی ہو گئی، دوڑتی ہوئی دروازے پر آئی۔ کوریڈور میں کوئی نہیں تھا اور کسی کو ہونا بھی نہیں چاہیے تھا۔ وجاہت نے کھڑکیوں اور دروازوں کو اندر سے بند کیا تھا، لیکن کوریڈور کے آخری سرے پر ایک کھڑکی کے پٹ کھلے ہوئے تھے۔ وہ دوڑتی ہوئی کھڑکی کے پاس آئی۔ وہاں فرش پر قالین نہیں تھا، اس لیے فرش پر ایک ریوالور کے گرنے کی آواز آئی تھی۔ وہ ریوالور وہاں پڑا ہوا تھا۔ اس نے جھک کر اٹھایا۔ باہر سے ایک گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز سنائی دی۔ وہ لپک کر کھڑکی کے پاس آتے ہوئے بولی، کون ہے؟ سامنے آؤ، کون ہے؟ ایک گھوڑا دوڑتا ہوا احاطے کے رکے ہوئے کھلے ہوئے گیٹ سے باہر جا رہا تھا۔ وہ للکارتے ہوئے بولی، رک جاؤ، نہیں تو گولی مار دوں گی۔ اس نے دھمکی دیتے ہوئے گولی چلا دی۔ دور تک فائرنگ کی آواز گونجتی ہوئی گئی، لیکن گھوڑ سوار کا کچھ نہ بگڑا۔ وہ کوٹھی کے باہر اندھیرے میں گم ہو گیا تھا۔ وہ واپس کمرے کی طرف دوڑی۔ دماغ میں آندھی چل رہی تھی۔ آنکھوں سے اپنے شوہر کی لاش دیکھ کر یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کنواری بیوہ ہو چکی ہے۔ سہاگ کے بستر نے پہلے اسے جلایا اور پھر شوہر کو جلا ڈالا۔ وہ دروازے کے پاس آ کر رک گئی۔ اندر لاش پڑی ہوئی تھی۔ بستر سے گلاب کی پتیاں اڑتی ہوئی مردہ دولہا پر بکھر رہی تھیں۔ سلطانہ کی آنکھوں سے گہرے صدمے کا اظہار ہو رہا تھا، لیکن ان آنکھوں میں آنسوؤں کا ایک قطرہ نہیں تھا۔ وہ کسی مصیبت یا صدمے کے وقت روتی نہیں تھی۔ اس کے والدین نے اسے کبھی روتے نہیں دیکھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ٹیلی فون کے پاس آئی، پھر ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے لگی۔ رابطہ قائم ہونے پر ملازم کی آواز سنائی دی۔ اس نے کہا، ابا جی کو بلاؤ۔ چند سیکنڈ میں ہی باپ کی آواز سنائی دی۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولی، ابا جی، کسی نے چودھری وجاہت علی کو قتل کر دیا ہے۔ میں بیوہ ہو گئی ہوں۔ بیٹی، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میرے داماد کو کس نے قتل کیا ہے؟ میں نہیں جانتی۔ قاتل فرار ہو گیا ہے، آپ پولیس کو لے کر آ جائیں۔ میں ابھی آ رہا ہوں، حوصلہ رکھو، فوراً آ رہا ہوں۔ سلطانہ نے ریسیور رکھ دیا، پھر کچھ سوچ کر اٹھا لیا۔ دوسرا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ اس نمبر پر بھی ایک ملازمہ نے ریسیور اٹھایا۔ وہ بولی، میں سلطانہ ہوں، چودھرائن کو بلاؤ۔ تھوڑی دیر بعد چودھرائن کی آواز آئی، کیوں میری نیندیں خراب کر رہی ہو؟ میرے بڑے بیٹے کو جیتے جی چھین کر لے گئیں، اب کیا چاہتی ہو؟ تمہارے بیٹے کی لاش واپس کرنا چاہتی ہوں۔ دوسری طرف سے وہ جیسے اچھل پڑی ہو، چیخ کر بولی، کیا بکتی ہو؟ یہ بکواس ہے یا حقیقت؟ اپنے چھوٹے ذلیل بیٹے سے پوچھو۔ خبردار، میرے بیٹے کو ذلیل نہ کہنا۔ وہ کہاں ہے؟ یہاں نہیں ہے۔ انتظار کرو، وہ بارش میں بھیگ کر گھوڑے پر سوار آ رہا ہوگا۔ سلطانہ نے ریسیور رکھ دیا۔ دوسری طرف چودھرائن نے کہا، ہیلو ہیلو۔ ماں کا دل رونے لگا، آنکھیں بھی رونے لگیں۔ دشمن بہو سے اطلاع ملنے پر بیٹے کی موت کا یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ یہ بھی مانتی تھی کہ بہو سچی اور کھری ہے، اپنے شوہر کی موت کی غلط اطلاع نہیں دے گی۔ وہ سوچنے کے دوران فوراً ہی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ باہر بارش کے شور میں گھوڑے کی ٹاپوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی بیرونی دروازے پر آئی، پھر اسے کھول کر دیکھا۔ شرافت گھوڑے سے اتر رہا تھا اور سائز سے کہہ رہا تھا، اسے استبل میں لے جاؤ، اور خبردار، یہ کسی سے نہ کہنا کہ ہمارے استبل کا کوئی گھوڑا رات کو باہر نکالا گیا تھا، یا پھر کہہ دینا آج رات تم چھٹی پر گئے تھے، اسے استبل میں باندھ کر چھٹی پر چلے جاؤ۔ سائز گھوڑے کی لگام پکڑ کر لے گیا۔ شرافت بارش میں دوڑتا ہوا حویلی کے برآمدے میں آیا، مگر کھلے ہوئے دروازے کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ پھر تیزی سے ماں کے پاس سے گزرتا ہوا حویلی کے اندر آیا۔ ماں نے پلٹ کر روتے ہوئے پوچھا، تو نے میرے بیٹے کو قتل کیا ہے؟ وہ ایک دم سے گھبرا گیا، ماں کو دیکھ کر بولا، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، یہ جھوٹ ہے۔ سلطانہ نے ابھی فون پر بتایا ہے کہ قاتل گھوڑے پر سوار آ رہا ہے اور تو آ گیا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ کیا آج رات جو بھی گھوڑے پر سوار یہاں آئے گا وہ قاتل ہوگا؟ وہ روتے ہوئے بولی، تو پھر میرے بیٹے کو کس نے قتل کیا ہے؟ مجھے وہاں لے چلو، میری جان نکلی جا رہی ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا ہے کہ بھائی جان کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ میں ابھی وہاں لے چلوں گا۔
کہاں لے جاؤ گے؟ کتنی دور جانا ہے؟ زیادہ دور نہیں ہے، بھائی جان نے سلطانہ کے نام پر جو کوٹھی لکھی تھی اسی کوٹھی میں جانا ہے۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ اسی کوٹھی میں میرے بیٹے کو؟ وہ گڑبڑا گیا، پھر جلدی سے سنبھل کر بولا، امی بڑی شرم کی بات ہے، تم ایک بیٹے کو دوسرے بیٹے کا قاتل سمجھ رہی ہو۔ یہ بات موٹی سی عقل میں آ سکتی ہے کہ بھائی جان سلطانہ سے ملنے کے لیے سلطانہ کی کوٹھی میں جایا کرتے تھے۔ ہاں بیٹے، میری عقل کام نہیں کر رہی ہے، میں تم پر شبہ نہیں کروں گی، مجھے جلدی وہاں لے چلو۔ میں بھیگ گیا ہوں، لباس بدل کر آتا ہوں۔ میں بیٹے کے لیے تڑپ رہی ہوں اور تم لباس بدلنے جا رہے ہو۔ میں نے لباس تبدیل نہ کیا تو تمہاری طرح پولیس والے بھی سلطانہ کے بیان کو درست سمجھیں گے، مجھے ہی وہ قاتل خودسوار سمجھیں گے۔ وہ پلٹ کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ ماں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دوسری طرف سلطانہ کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، اس کے ماں باپ آ گئے تھے، اسے رلانے کی کوششیں کر رہے تھے۔ پولیس انسپکٹر نے وہ ریوالور اپنے قبضے میں لے لیا تھا جسے وجاہت پر گولی چلائی گئی تھی۔ پھر اس نے وجاہت کی ماں کو فون کے ذریعے قتل کی اطلاع دی۔ وہ تو چھوٹے بیٹے کے ساتھ آنے والی تھی۔ فون پر اطلاع ملتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ صبح ہونے سے پہلے بیٹے کی لاش دیکھنے پہنچ گئی۔ سلطانہ نے گھور کر شرافت کو دیکھا۔ وہ بڑے صدمے کا اظہار کرتے ہوئے بولا، سلطانہ، بھائی جان کے قتل نے مجھے اندر سے مار ڈالا ہے۔ یہ درست ہے کہ ہم آپس میں کبھی کبھی لڑتے بھی تھے، لڑائی ہر گھر میں ہوتی ہے، ایسی لڑائیوں سے نفرت نہیں محبت بڑھتی ہے۔ بھائی جان میرے دل میں محبت بڑھا کر چلے گئے اور میں اس محبت کا بوجھ اٹھا کر کیسے زندہ رہوں گا؟ وہ بدستور خاموشی سے گھور رہی تھی۔ اس نے پوچھا، تم نے قاتل کو دیکھا ہوگا، تم بھائی جان کے قریب تھیں۔ انسپکٹر نے کہا، چھوٹے چودھری، میں یہ سوال کر چکا ہوں اور یہ کہتی ہیں کہ قاتل اپنا ریوالور پھینک کر ایک گھوڑے پر فرار ہو گیا، اس کی صورت نظر نہیں آئی تھی۔ شرافت کی ماں نے روتے ہوئے پوچھا، اس نے نہیں دیکھا؟ کسی ملازم نے تو دیکھا ہوگا۔ سلطانہ نے جواب دیا، آپ کے بیٹے نے ملازموں کو چھٹی دے دی تھی، یہاں کوئی نہیں تھا۔ واہ، کوٹھی تمہاری ہے، میرا بیٹا حویلی سے چل کر آیا تھا، ملازموں کو چھٹی دینے کا اسے حق نہیں تھا، تم نے انہیں چھٹی دی ہوگی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ چودھرائن ماں نے کہا، تم نے یہاں سے سب کو بھگا کر میرے بیٹے کی جان لی ہے۔ شرافت نے کہا، امی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ چودھری ملک نواز نے کہا، چودھرائن ہوش میں رہ کر باتیں کرو، میری بیٹی ابھی تک دلہن کے جوڑے میں ہے، یہ جوڑا پہننے والیاں اپنے ہاتھوں سے بیوہ نہیں بنتی، اسے تو میں دلہن بنا کر اپنے گھر لائی تھی، لیکن یہ پہلے ہی دن میرے بیٹے کی دشمن بن گئی تھی، دشمنی وہاں پوری نہیں کر سکی، اس لیے ویران کوٹھی میں بلا کر اپنا کلیجہ ٹھنڈا کر لیا ہے۔ ملک نواز نے گرج کر کہا، بکواس بند کرو ورنہ میں تمہارے دوسرے بیٹے کو یہاں سے زندہ نہیں جانے دوں گا۔ بڑھیا، تو یہاں سے 2 جوان بیٹوں کی لاشیں لے کر جائے گی۔ چودھرائن ڈھال بن کر شرافت سے لپٹ گئی، پھر بولی، نہیں میں کچھ نہیں بولوں گی، میرے بیٹے کی لاش مجھے دے دو، میں اپنے شرافت کو لے کر چلی جاؤں گی۔ شرافت نے ملک نواز سے کہا، چودھریوں کو بات بات پر غصہ آتا ہے، میں بھی چودھری ہوں، لیکن سلطانہ کے صدمے کو سمجھتے ہوئے بات نہیں بڑھانا چاہتا، آپ بھی میری امی کے صدمات کو سمجھیں۔ انسپکٹر نے کہا، لاش پوسٹ مارٹم کے لیے جائے گی اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سلطانہ بیگم حراست میں رہیں گی۔ ملک نواز نے کہا، انسپکٹر تم میری بیٹی کو گرفتار کرو گے؟ آخر کس جرم میں؟ چودھری صاحب، مقتول کے پاس صرف آپ کی صاحبزادی تھیں اور کوئی نہیں تھا، جس ریوالور سے قتل ہوا وہ بھی آپ کی صاحبزادی سے ہی ہمیں ملا ہے۔ چودھری ملک نواز فون کا ریسیور اٹھا کر پولیس کے اعلیٰ افسران سے رابطہ کرنے لگا۔ 2 افسران سے شناسائی تھی، ان میں سے ایک چھٹی پر تھا، دوسرے کو عارضی طور پر معطل کر دیا گیا تھا۔ شرافت فون کے ذریعے اپنی سیاسی پارٹی کے اہم لیڈروں سے کہنے لگا کہ وہ کسی طرح اپنے ذرائع استعمال کر کے سلطانہ کو حوالات میں جانے سے روک دیں، لیکن صبح کے 5 بجنے والے تھے، ضمانت کے لیے عدالت کھلی ہوئی نہیں تھی اور کوئی لیڈر الیکشن سے پہلے قتل کے کیس میں سفارش کر کے اپنا نام اخبارات میں نہیں آنے دینا چاہتا تھا۔
کوئی کچھ نہ کر سکا۔ سلطانہ پہلے حوالات میں گئی اور پھر جیل کی آہنی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دی گئی۔ چودھرائن نے اپنے مقتول بیٹے کے لیے سلطانہ کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا۔ شرافت نے ماں کو ایسا کرنے سے نہیں روکا، لیکن جیل میں آ کر سلطانہ سے ملاقات کی، اسے یقین دلایا، میری امی بیٹے کے غم میں پاگل ہو گئی ہیں، میں انہیں مقدمے بازی سے روکنا چاہتا ہوں۔ وہ طعنے دیتی ہیں کہ میں تمہارے عشق میں پاگل ہو گیا ہوں۔ وہ سختی سے بولی، شرافت، عشق اور محبت کی باتیں نہ کرو، ملاقات کا مقصد بتاؤ۔ تم مجھے غلط سمجھتی رہو گی، لیکن میں تمہیں الزامات سے بری کرا کے اپنی محبت ثابت کر دوں گا۔ میں یہی کہنے آیا ہوں کہ میں اس مقدمے میں اپنی والدہ کے ساتھ نہیں، تمہارے والد کے ساتھ ہوں۔ ملاقات کا وقت ختم ہونے کے بعد وہ چلا گیا۔ سلطانہ آہنی سلاخوں کے پیچھے بیٹھ کر سوچنے لگی، سانپ ایک بار ڈستا ہے اور مار ڈالتا ہے، مرد مارتا نہیں ہے، میٹھے زہر سے ڈستا رہتا ہے۔ چودھری شرافت حویلی میں آیا تو ماں نے پوچھا، اپنی چہیتی سے مل کر آ رہے ہو؟ ہاں، اسے یقین دلانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں مقدمے میں اس کے خلاف نہیں ہوں۔ یہ تو میں دیکھ رہی ہوں، تم اپنی ماں کے خلاف ہو۔ امی، میں مخالفت کروں تو آپ اس مقدمے میں ایک قدم نہیں چل سکیں گی۔ تم میرے خلاف نہیں ہو، سلطانہ کے خلاف نہیں ہو، تو آخر کس کے خلاف ہو؟ سلطانہ میری محبت کو نہیں سمجھتی اور آپ میری سیاست کو نہیں سمجھ پائیں گی۔ فی الحال آپ مجھے ایک تماشائی سمجھ لیں۔ وہ ماں سے کترا کر چلا گیا۔ ملک میں جو عام انتخابات ہونے والے تھے وہ چند ناگزیر وجوہات کی بنا پر ملتوی کر دیے گئے تھے۔ سیاسی سرگرمیاں باند پڑ گئی تھیں۔ بظاہر ایسا ہوا تھا، لیکن سیاستدان سمجھ رہے تھے کہ ابھی نہ صحیح، پھر کبھی عام انتخابات ضرور ہوں گے، اور سیاسی سرد جنگ جاری رہی تو جلد ہی ہوں گے۔ اس لیے تمام سیاستدان اندر ہی اندر اپنے طور پر مصروف تھے۔ پارٹی لیڈر نے شرافت سے پوچھا، چودھری صاحب، آپ ہماری کارنر میٹنگ میں شریک کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ شرافت نے کہا، شریک ہونا کیا ضروری ہے؟ میں میٹنگ کے تمام ایجنڈوں کو تسلیم کر لیتا ہوں، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ ایک اور لیڈر نے کہا، چودھری صاحب، آج کل سلطانہ کے مقدمے میں الجھے ہوئے ہیں۔ دوسرے نے پوچھا، کیا سلطانہ آپ کے لیے اقتدار حاصل کرنے سے زیادہ اہم ہے؟ وہ بولا، اقتدار اہم ہے۔ آج اقتدار ہمارے ہاتھوں میں ہوتا تو میں سلطانہ کو جیل سے چھڑا کر اپنے گھر لے آتا۔ کیا وہ آپ سے راضی ہے؟ یہی تو ایک مشکل ہے۔ وہ اوپر سے مکھن اور اندر سے فولاد ہے۔ اس فولاد کو آہستہ آہستہ پگھلا رہا ہوں۔ جب تک وہ راضی نہیں ہوگی، میری امی کا وکیل مقدمے کی تاریخیں بڑھواتا جائے گا۔ اس کے خیال کے مطابق محبت اور سیاست میں مکاری لازمی تھی۔ وہ ایک طرف ماں کو مقدمے بازی سے نہیں روکتا تھا اور دوسری طرف اس کے وکیل کو بھاری معاوضہ دے کر پیشی کی تاریخیں بڑھواتا جاتا تھا۔ ساتھ ہی سلطانہ کے باپ ملک نواز سے دوستی بڑھا رہا تھا۔ جس ریوالور سے وجاہت کو قتل کیا گیا تھا، اس پر سلطانہ کی انگلیوں کے نشانات پائے گئے تھے، اور واردات کے وقت صرف سلطانہ ہی مقتول کے پاس تھی۔ اس کے خلاف مقدمہ سخت ہو گیا تھا۔ صرف ایک ہی بات سلطانہ کے حق میں تھی کہ قتل کا کوئی چشمدید گواہ نہیں تھا، لیکن کسی موقع پر بھی ایسے ایک دو گواہ پیش کیے جا سکتے تھے۔ ملک نواز بیٹی کے مقدمے میں یہی سوچ کر کمزور پڑ گیا تھا کہ اسے شرافت کی حمایت حاصل ہے۔ اگر وہ چاہتا تھا تو جھوٹے چشمدید گواہ پیش کر سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں کر رہا تھا۔ باتوں ہی باتوں میں ملک نواز کو سمجھاتا تھا کہ سلطانہ اسے اپنا سمجھے تو ماں کی دشمنی پائیدار نہیں رہے گی۔ باپ ملاقات کے لیے جیل میں آتا تو بیٹی کو سمجھاتا تھا کہ شرافت کے لیے اپنا رویہ نرم رکھو، پچھلی باتوں کو بھول جاؤ، انسان سے غلطی ہوتی ہے، شرافت غلطی کی تلافی کر رہا ہے، وہ مقدمے میں ماں کا ساتھ نہیں دے رہا ہے، اسے اپنے ہی ساتھ رہنے کا حوصلہ دو۔ والدین اسے سمجھاتے تھے، پھر ملاقات کا وقت ختم ہوتے ہی چلے جاتے تھے۔ کوئی سمجھ نہیں پاتا تھا کہ وہ کس طرح اندر کی آگ میں چل رہی ہے۔ جیل کے ٹھنڈے فرش پر سوتے ہوئے وہ بڑی ہی اندر سے انتقام کی آگ میں پھکتی رہتی تھی۔ ایسے میں وہ اوپر سے شانت رہتی تھی مگر اندر سے بپھری رہتی۔ والدین کی نصیحتوں کا اثر ہوتا تھا۔ یہ بات سمجھ میں آتی تھی کہ غصہ دکھانے سے نقصان اٹھائے گی، سزائے موت
یا عمر قید کی صورت میں زندگی بے مقصد رہ جائے گی۔ اس نے خود کو نارمل رکھنے اور اچھا وقت گزارنے کے لیے جیلر سے کتابیں منگوائیں۔ اس کے ابا جی جیلر کو اچھی خاصی رقم دیتے رہتے تھے۔ لیڈیز کانسٹیبل وغیرہ کی بھی آمدنی بڑھ گئی تھی۔ وہاں کے تمام سرکاری ملازمین سلطانہ کی ایسی خدمت کرتے تھے جیسے وہ حویلی کے ملازم ہوں۔ اتنی سہولتیں حاصل ہونے کی وجہ سے جیل کی چار دیواری میں کسی حد تک دل لگ گیا تھا۔ وہ صبح سویرے سلاخوں سے باہر آ کر جیل کے باغیچے میں ٹہلتی تھی، ہلکی پھلکی ورزش کرتی تھی اور اس طرح رکھ رکھاؤ سے اپنے جسم کو اور کتابوں سے ذہانت کو چمکانے لگی تھی۔ شرافت پہلے 2-3 مہینوں میں آتا تھا، پھر ہر ماہ آنے لگا۔ جیل کی چار دیواری میں رہ کر بھی اس کا حسن روز بروز نکھر رہا تھا۔ اسے پنجرے کے اندر دیکھتے دیکھتے 3 برس بیت گئے۔ وہ آہستہ آہستہ موم ہو رہی تھی۔ شرافت نے قسم کھا لی تھی کہ شمع فانوس کے اندر رہ کر پگھل جائے، اپنی عمر تمام کر لے، کوئی بات نہیں، وہ اس کی روشنی اس وقت تک فانوس کے باہر سے دیکھتا رہے گا جب تک کہ شمع اس کی خوابگاہ میں روشن ہونے کے لیے راضی نہ ہوگی۔ اور اب آثار بتا رہے تھے کہ وہ رفتہ رفتہ اس کی طرف مائل ہو رہی ہے۔ 3 برس 8 ماہ گزر گئے۔ ایک دن شرافت نے آ کر کہا، تم جب سے مسکرا کر بولنے لگی ہو تب سے میرے نصیب سنورنے لگے ہیں۔ 3 ماہ بعد الیکشن ہونے والے ہیں۔ آزاد امیدوار کی حیثیت سے میری پوزیشن بہت مضبوط ہے۔ میرے حلقے میں کوئی میرا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ اب تک کسی نے مقابلے پر آنے کی جرأت نہیں کی ہے۔ سلطانہ نے کہا، تمہارے بھائی کا انجام دیکھنے کے بعد بھلا کون جرأت کرے گا؟ تم نے بہت عرصے بعد پھر مجھے طعنہ دیا ہے۔ میں قاتل کو کہہ رہی ہوں جس نے تمہارے لیے میدان صاف کر دیا۔ کیا تم قاتل ہو؟ ہرگز نہیں۔ پتہ نہیں کیوں تم مجھ پر شبہ کرتی ہو۔ کیا تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ جس نے بھی میرے لیے میدان صاف کیا ہے وہ میرا ہی آدمی ہے اور میں نے ہی سیاسی مفاد کے لیے ایسا کرایا ہے؟ میں تھوڑا کہتی ہوں، تم خود کہہ جاتے ہو، اور جو کہہ جاتے ہو کیا اسے سمجھ پاتے ہو؟ وہ گڑبڑا گیا۔ یہ سوچ کر پریشان ہو گیا کہ پتہ نہیں کون سی بات کس انداز میں کہہ گیا ہے جس سے وجاہت کا قاتل جھلکنے لگا ہے۔ وہ بولا، پلیز سلطانہ، مجھے الجھایا نہ کرو، بس اتنا یقین کر لو کہ میری محبت اور میری سیاست سب تمہارے لیے ہے۔ تم نے اب تک میرے لیے کیا کیا ہے؟ تمہاری خاطر عدالتی فیصلے کو ٹال رہا ہوں، پیشی کی تاریخیں بڑھواتا جا رہا ہوں۔ جب بھی فیصلہ ہوگا تمہارے خلاف ہوگا، سزائے موت ہوگی یا عمر قید۔ 4 برس ہونے کو آئے ہیں اور کب تک فیصلے کو ٹالتے رہو گے؟ ہم جاگیردار ہیں، زن اور زمین کے مقدمات کو آئندہ نسلوں تک الجھاتے رہتے ہیں، لیکن اب وقت آ گیا ہے، مجھے الیکشن میں کامیاب ہونے دو، پھر میں تمہیں مکھن کے بال کی طرح یہاں سے نکال کر لے جاؤں گا۔ وعدہ کرو، مجھ سے شادی کرو گی؟ سلطانہ نے پہلے سر جھکایا اور پھر دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ سر جھکا کر یہ سمجھایا کہ شرما گئی ہے اور منہ پھیر کر چہرے سے ظاہر ہونے والی نفرت کو چھپا لیا۔ ملاقات کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ شرافت چلا گیا۔ وہ کشمکش میں تھی۔ پچھلے کئی ماہ سے ماں باپ سمجھا رہے تھے۔ ماں نے سمجھایا تھا، بیٹی یہ نہ سوچو کہ شرافت میں شرافت نہیں ہے، وہ ایک اچھا انسان بھی ہے، تمہاری طرف سے کوئی اپنائیت نہیں ہے، پھر بھی وہ تمہارے لیے بہت کچھ کر رہا ہے۔ باپ نے سمجھایا، جیل میں زندگی گزارنے سے بہتر ہے شرافت کے ساتھ زندگی گزارو۔ تم شادی کے لیے ہاں کر دو گی تو وہ تمہاری رہائی کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دے گا۔ یہ بات وہ اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ اس کے ہاں کہہ دینے سے شرافت اسے ہر حال میں حاصل کرے گا۔ دانش مندی بھی یہی تھی کہ جیل میں زندگی برباد نہ کرے، باہر آ کر آزادی کی قیمت شرافت کو ادا کرتے۔ 3 ماہ اور گزر گئے۔ عام انتخابات ہوئے۔ شرافت اپنے حلقے سے بلا مقابلہ کامیاب ہو گیا۔ اب اسمبلی میں جو اپنی بھاری اکثریت ثابت کرتا وہی اقتدار میں آ کر اپنی حکومت بنا سکتا تھا۔ 2 پارٹیوں میں زبردست مقابلہ تھا۔ دونوں پارٹیاں آزاد امیدواروں کو خریدنے میں مصروف ہو گئیں جو الیکشن میں کامیاب ہو گئے تھے۔ ایسے وقت شرافت جیل میں ملاقات کے لیے آیا۔ اس کے ساتھ سلطانہ کے والدین بھی تھے۔ اس نے کہا، سلطانہ، میں آزاد امیدوار کی حیثیت سے کامیاب ہو گیا ہوں۔ سیاسی پارٹیاں اپنی اپنی حکومت بنانے میں
میرے ایک ووٹ کی، ایک حمایت کی بھوکی ہیں۔ میں کسی بھی پارٹی کا ساتھ دے کر اپنے بڑے بڑے مطالبات منوا سکتا ہوں۔ تم مان جاؤ تو میں تمہاری رہائی کا مطالبہ منوا لوں گا۔ سلطانہ نے پوچھا، کیا تم عدالت کا فیصلہ بدل سکو گے؟ میں تمہارے کیس کو عدالت میں اب پہنچنے ہی نہیں دوں گا۔ تم سیاست کو نہیں سمجھو گی، صرف میری محبت کو سمجھو۔ ماں نے کہا، بیٹی ہاں کہہ دو، میں اور تمہارے ابا جی اسی لیے شرافت کے ساتھ آئے ہیں کہ ابھی نکاح اور رخصتی کی تاریخ مقرر ہو جائے۔ شرافت نے کہا، ابھی میں نہیں جانتا کہ سیاسی پارٹی سے سمجھوتے میں کتنے دن لگیں گے اور کس دن تمہیں رہائی ملے گی، لیکن جس دن بھی تم رہا ہو کر باہر آؤ گی اس کے دوسرے دن میری شادی ہو جائے گی۔ بولو منظور ہے؟ سلطانہ نے سر کو جھکا لیا۔ باپ نے کہا، بیٹی ہاں کہہ دو۔ شرافت کی محبت اور محنت کو دیکھو، یہ ایم ہو گیا ہے، اپنے آس پاس کی اندھیری آبادیوں میں بجلی لا سکتا ہے، کسانوں کے لیے پانی کا معقول بندوبست کرا سکتا ہے، دینہ والوں میں ہائی اسکول اور کالج بنوا سکتا ہے، لیکن یہ حکومت بنانے والی پارٹی سے صرف تمہاری رہائی کا مطالبہ کرے گا۔ تم خوش نصیب ہو بیٹی، ہاں کہہ دو۔ سلطانہ نے ہاں کہہ کر منہ پھیر لیا۔ وہ آئینی سلاخوں کے ادھر تھی، ادھر باپ اور ماں نے شرافت سے بات پکی کر دی کہ رہائی کے دوسرے دن وہ بارات لائے گا اور ان کی بیٹی کو دلہن بنا کر لے جائے گا۔ رشتہ طے ہوتے ہی شرافت نے سیاسی جوڑ توڑ شروع کر دیے۔ دینہ والا میں دونوں پارٹیوں کے لیڈر آنے لگے، اس کی حمایت حاصل کرنے کے لیے بڑی بڑی پیشکش کرنے لگے۔ وہ ہر لیڈر سے کہتا تھا، خدا نے مجھے بہت دولت دی ہے، آپ حضرات کی طفیل عزت بھی بہت ہے، میرا مطالبہ کوئی بہت بڑا نہیں ہے، میں ایک قتل کا مقدمہ ختم کرانا چاہتا ہوں۔ ختم ہو جائے گا چودھری صاحب، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ مجھے معلوم تو ہو یہ کیسے ختم ہوگا؟ بھائی بڑے بڑے لیڈروں کو قتل کیا جاتا ہے، ان کے قاتلوں کو سزا نہیں ہوتی، ان مقدموں کی فائلیں دبا دی جاتی ہیں یا جلا دی جاتی ہیں۔ آپ کے بھائی کا کیس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ چودھری شرافت علی نے کہا، میں مانتا ہوں ایسا ہوتا ہے، لیکن آپ حکومت بنائیں گے تو پولیس آپ کی ہوگی اور مقدمے کی فائل آپ کے پاس آئے گی۔ چودھری صاحب آپ ہماری حمایت میں تحریر دیں، ہم ضرور اپنی حکومت بنائیں گے۔ قتل کا مقدمہ ایسے مٹی میں ملے گا جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ شرافت نے پوچھا، اگر آپ نے اکثریت حاصل نہ کی تو یہ میرا چھوٹا سا کام دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ میں ہوا کا رخ دیکھ رہا ہوں، اس لیے ابھی زبانی حمایت کروں گا۔ اس نے دوسری پارٹی کے لیڈر کو بھی اپنی حمایت کا یقین دلایا۔ اس کے حلقے میں 28,000 ووٹرز تھے، انہیں ووٹ دینے کا موقع نہیں ملا تھا کیونکہ شرافت کا کوئی مخالف امیدوار نہیں تھا۔ وہ بلا مقابلہ کامیاب ہوا تھا۔ وہ صرف آزاد امیدوار ہی نہیں تھا بلکہ اپنے مطالبات پورے کرنے کی پابندیوں سے بھی آزاد تھا۔ اس حلقے میں اگر الیکشن ہوتا اور مقابلے میں بھی وہ جیت جاتا تب بھی ووٹ دینے والوں کا کوئی مطالبہ پورا نہ کرتا کیونکہ اپنے ہی ایک مطالبے میں الجھا ہوا تھا۔ ویسے بھی سیاستدان وہی ہے جو اپنی الجھنوں کو سلجھانے کے لیے ہزاروں لاکھوں ووٹروں کی قربانی دے کر اسمبلی تک پہنچتا ہے۔ آخر اس نے ایک پارٹی کی حمایت کی اور اسمبلی میں حکمران جماعت کے ساتھ ہو گیا۔ اسے یقین دلایا گیا تھا کہ حلف وفاداری اٹھانے کے بعد اس کی مراد پوری ہو جائے گی۔ اس نے حویلی آ کر ماں سے کہا، امی آپ نے بہت مقدمے بازی کر لی، اب اپنے وکیل کو چھٹی دے دیں۔ ماں نے تعجب سے پوچھا، کیا بات ہے بیٹے، پہلے تم نے مقدمے کی مخالفت نہیں کی تھی، اب وکیل کی فیس تمہیں کیوں بھاری پڑ رہی ہے؟ وہ ہنستے ہوئے بولا، وکیل ہم دونوں سے الگ الگ فیس وصول کرتا تھا، آپ سے مقدمے بازی کی فیس اور مجھ سے پیشی کی تاریخیں بڑھانے کی فیس۔ اب تاریخ بڑھانے اور مقدمہ جاری رکھنے کی ضرورت نہیں رہی۔ سلطانہ آپ کی بہو بننے کے لیے راضی ہو گئی ہے۔ جو میرے بیٹے کو کھا گئی اسے میری بہو مت کہو۔ جو بیٹا اللہ کو پیارا ہو گیا اس رشتے والی بہو کو بھول جائیں، اب وہ میری دلہن بن کر آنے والی ہے۔ ماں کو ایسے لگا جیسے بجلی کا جھٹکا لگا ہو۔ وہ چیخ پڑی، نہیں بیٹے ایسی بات زبان پر نہ لاؤ، اس کے لیے لڑتے لڑتے 2 بیٹوں میں سے ایک بیٹا رہ گیا ہے، میرا کلیجہ نہ دہلاؤ، اسے اپنے دماغ سے نکال دو، وہ خوبصورت بلا ہے،
میرے بچوں کو کھا جانے کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ امی، آپ خواہ گھبرا رہی ہیں۔ میں بھائی جان کی طرح شریف اور نادان نہیں ہوں۔ اسے 4 برس تک جیل میں رکھ کر ایسا سبق سکھایا ہے کہ وہ تمام عمر میری وفاداری کا ہی سبق پڑھتی رہے گی۔ کچھ بھی ہو، ہمیں اسے حویلی میں برداشت نہیں کرنا ہے۔ میں اسی حویلی میں اسے لاؤں گا، اسی کمرے میں جہاں اس نے چیخ چیخ کر میری زیادتی اور اپنی پارسائی کا شور مچایا تھا، مجھے عیاش اور گناہگار ظاہر کیا تھا۔ وہ اپنے ایک ہاتھ کو نوچ نوچ کر اسے لہولہان کر کے بھی داغدار رہی۔ میں اسے دلہن بنا کر یہ داغ دھو ڈالوں گا کہ میں عیاش تھا، میں نے اس پر ظلم کیا تھا۔ نہیں، کوئی ظلم ہوا ہوتا تو وہ ظالم سے نکاح قبول نہ کرتی، وہ مجھے قبول کر کے پھر اسی حویلی میں آئے گی۔ چودھرائن آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس کی باتیں سنتی رہی، پھر تائید میں سر ہلا کر بولی، ہاں، تمہاری باتیں سمجھ میں تو آ رہی ہیں۔ اگر وہ تم سے راضی ہو گئی ہے تو اسے دلہن بنا کر ضرور لاؤ۔ میں خواہ مقدمے میں وقت اور رقم ضائع کرتی رہی، اسے تو میں بہو بنا کر خاک میں ملا سکتی ہوں۔ وہ ہنستا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا، پھر جوتوں سمیت بستر پر گر کر چاروں شانے چت ہو گیا۔ چھت کو تکتے ہوئے سوچنے لگا، میرے دماغ میں کیا ہے؟ میرے دماغ میں بچھو ہے جو سلطانہ کو ڈنک مارنا چاہتا ہے۔ شاید میں اپنی توہین کا بدلہ لے رہا ہوں۔ وہ ہنستا رہا اور سوچتا رہا۔ سلطانہ نے سوچتے ہوئے سر جھکا کر فرش کی طرف دیکھا۔ اس فرش پر 4 سال پہلے وجاہت کی لاش پڑی تھی۔ اس رات کا ایک ایک لمحہ اسے یاد تھا۔ وہ اسی سیج پر بیٹھی ہوئی تھی جہاں وجاہت کو گولی لگی۔ وہ گھونگھٹ اٹھانے کے بعد پلنگ کے سرے پر سے لڑھکتا ہوا فرش پر گر پڑا تھا۔ اس کے دل سے ایک آہ نکلی۔ پہلی بار وہ غصے میں سہاگ کی سیج چھوڑ کر چلی گئی تھی، دوسری بار وجاہت سیج کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ گیا تھا، اور دونوں بار دلہن کے بستر کو شرافت نے آگ لگائی تھی۔ اور کیسی مجبوری اور بدبختی تھی کہ وہ اس آگ لگانے والے سے ہی شادی کر رہی تھی۔ وہ بستر پر جھک کر اسے ایک ہتھیلی سے سہلانے لگی۔ یہ وجاہت کا بستر تھا، اسے آخری بار دیکھنے اور چھونے کے لیے آئی تھی۔ پھر مردہ سہاگ کے کمرے سے نکل کر سیڑھیاں اترنے کے بعد کوٹھی کے مختلف حصوں سے گزرتی ہوئی باہر آئی۔ باہر اس کے سیکرٹری کا جوان بیٹا اس کا منتظر تھا۔ بلال نے اس کے لیے کار کا پچھلا دروازہ کھول دیا۔ وہ کوٹھی کے برآمدے سے اتر کر گاڑی کے پاس آئی، پھر اگلا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ بلال نے خوش ہو کر پچھلے دروازے کو بند کیا، پھر تیزی سے چلتا ہوا آ کر اس کے برابر اسٹیئرنگ پر بیٹھ گیا۔ کار اسٹارٹ کرتے ہوئے بولا، میں ملازم کا بیٹا ہوں، آپ کو مالکن کی طرح پچھلی سیٹ پر بیٹھنا چاہیے۔ وہ ایک گہری سانس لے کر بولی، کل میں دلہن بن کر جاؤں گی تو میرے ساتھ ایک شیطان بیٹھا ہوگا۔ تم تو خیر انسان ہو، کیا یہ حیرانی کی بات نہیں ہے کہ آپ چودھری کو شیطان سمجھتے ہوئے بھی شادی کر رہی ہیں؟ شیطان سے رشتہ نہ کرو تب بھی وہ ہمارے اندر جگہ بنا لیتا ہے۔ وہ پنڈ والی حویلی میں پہنچی تو وہاں شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ حویلی کو رنگ برنگے کمکموں سے سجایا گیا تھا۔ ڈھولک کی تھاپ پر عورتوں کے گیت گانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تمام رشتہ دار اس کے استقبال کے لیے حویلی سے باہر آ گئے تھے۔ ایک تو یہ خوشی تھی کہ وہ جیل سے رہا ہو کر آ رہی ہے، دوسری خوشی اسے دلہن بنا کر رخصت کرنے کی تھی۔ لیکن دلہن بننے والی کے چہرے پر نہ خوشی تھی، نہ صدمہ تھا، اور نہ ہی وہ شکستہ دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے حسین چہرے پر سنگ مرمر کے مردہ تاج محل جیسا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ دوسرے دن بارات آ گئی، دن کو نکاح ہوا، شام کو رخصتی ہو گئی۔ شرافت کے باراتی 50 رائفلیں لے کر آئے تھے، سلطانہ کے میکے سے سسرال تک ہوائی فائر کرتے جا رہے تھے۔ وہ گھونگھٹ میں چھپی ہوئی شرافت کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے گھونگھٹ کے قریب جھک کر اس کے کان میں سرگوشی میں کہا، میرے حلقے میں 28,000 ووٹ دینے والے ہیں۔ حویلی پہنچنے تک یہ میرے وفادار 28,000 گولیاں آسمان کی طرف داغتے رہیں گے اور بھنگڑا ڈالتے رہیں گے۔ میں نے اسمبلی میں پہنچنے کی اتنی خوشیاں نہیں منائی تھیں جتنی تم سے شادی کی منا رہا ہوں۔ وہ ایک فاتح کی شان سے ہنسنے لگا۔ حویلی کے دروازے پر چودھری شرافت علی M.A.N.A. کی چودھرائن ماں
نفرت اور غرور سے گردن اکڑائے کھڑی تھی۔ بہو حویلی کے اندر جانے لگی تو وہ بولی، گھونگھٹ بدل جانے سے دلہن نہیں بن جاتی۔ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ دلہن گھونگھٹ میں گونگی ہوتی ہے، مجبور ہوتی ہے۔ سلطانہ کفن پھاڑ کر بولنے والوں میں سے تھی مگر خاموش رہی۔ لڑکیوں نے اسے اس کے کمرے میں پہنچا دیا، پھر باہر آ کر دروازے کو بند کر دیا۔ بند دروازے کے باہر چودھرائن کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ اونچی آواز میں کہہ رہی تھی، تم لوگ 4 برس پہلے بھی اسی حویلی میں آئے تھے، اسی کمرے میں وہ دلہن گئی تھی۔ اگر میرا شرافت بد چلن اور عیاش تھا تو یہ ایک عیاش کے کمرے میں پھر کیسے آ گئی ہے؟ جو غیرت مند باپ اسے یہاں سے لے گیا تھا، اسی بے غیرت نے اپنی بیٹی پھر یہاں بھیج دی ہے۔ شرافت نے آ کر کہا، امی خاموش ہو جائیں، ایک بار شادی بربادی میں بدل گئی، اب پھر اسی بربادی کا سامان کر رہی ہیں۔ پھر اس نے رشتہ داروں سے کہا، پلیز آپ لوگ اپنے کمروں میں جائیں، رات زیادہ ہو گئی ہے، آرام کریں۔ چودھرائن نے کہا، کوئی آرام نہیں کرے گا، یہاں سب میرے ساتھ صبح تک جاگتے رہیں گے اور یہ تماشا دیکھیں گے کہ دلہن رات گزار کر کس طرح یہاں سے دھکے کھا کر نکلتی ہے۔ آپ کے نکالنے سے پہلے ہی میں اسے دوسری کوٹھی میں لے جاؤں گا۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا دروازہ کھول کر دلہن کے کمرے میں آیا، پھر دروازے کو اندر سے بند کر کے دلہن کے قریب آ کے بیٹھ گیا اور پھر بولا، سہاگ کی رات بٹا چودھری رونمائی کے لیے تمہیں انگوٹھی نہ پہنا سکا، یہ جذباتی فرض میں نے ادا کیا تھا، گھونگھٹ اٹھا کر رخ روشن بھی دیکھ لیا تھا، پھر یہ تکلف کیوں کر رہی ہو؟ گھونگھٹ اٹھاؤ اپنا، زیادہ نخرے نہ کرو۔ وہ اچانک سخت لہجے میں بولی، چودھری کیا تم سمجھتے ہو کہ مجھے منکوہا بنا کر اپنی منمانی کر سکو گے؟ کیا میرے تیور بھول گئے ہو؟ میں آخری بار سمجھاتی ہوں، مجھے محبت سے حاصل کرو ورنہ نفرت سے بہت مہنگی پڑوں گی۔ شرافت نے اسے سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھا اور اس نے کہا کہ تمہاری یہ دھمکیاں دینے والی عادت اچھی نہیں ہے۔ اس نے منہ پھیر لیا، یکایک اسے اپنی کلائی پر ٹھنڈک کا احساس ہوا۔ اسی لمحے میں کھٹ کی ہلکی سی آواز کے ساتھ اس کی کلائی جکڑ گئی۔ اس نے چونک کر سر گھماتے ہوئے دیکھا، سلطانہ بستر پر لڑکتی ہوئی دور ہو گئی تھی، پلنگ کے دوسری طرف جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ پلنگ کے سرانے اسٹین لیس فولاد کی جو سلاخیں تھیں، اس کی ایک سلاخ میں ہتھکڑی لگی ہوئی تھی اور ہتھکڑی کے دوسرے سرے میں شرافت کی کلائی گرفتار ہو گئی تھی۔ وہ حیرانی سے بولا، یہ کیا حرکت ہے؟ تم نے آج تک جتنی حرکتیں کی، اس کے جواب میں یہ میری پہلی اور آخری حرکت ہے۔ وہ غصے سے ہتھکڑی کو جھٹکے دیتے ہوئے بولا، اسے کھولو، یہ اسے کہاں سے لائی ہو؟ جیل سے۔ میرے ابا جی 4 برس تک جیلر کی جیب گرم کرتے رہے، اتنی رشوت کے بدلے میں نے رہائی کے وقت اس سے یہ ہتھکڑی لی تھی۔ مگر یہ کیا حماقت ہے؟ مجھے ہتھکڑی پہنا کر تمہیں کیا ملے گا؟ اس نے سنگار میں سے میک اپ باکس اٹھا کر ایک میز پر رکھا، پھر اس کا لاک کھولتے ہوئے بولی، دلہن کے ساتھ اس کے میکے سے بیوٹی باکس آتا ہے، میں نے رہائی سے پہلے ہی اپنے سیکرٹری کے ذریعے بیوٹی باکس کا انتظام کرایا تھا۔ اس نے بکس کے اندر سے لوشن، کریم، شیمپو اور ہیئر آئل کی شیشیاں نکالیں، پھر ایک ہیئر آئل کی بوتل کھول کر بولی، ان تمام شیشیوں میں پیٹرول ہے، ذرا سونگھ لو۔ اس نے تھوڑا سا پیٹرول اس کی طرف چھڑک دیا۔ وہ گھبرا کر بولا، نہیں، تمہارا ارادہ کیا ہے؟ ارادہ تو اسے کہتے ہیں جو ابھی پورا نہ ہوا ہو اور دل ہی میں رہ گیا ہو، جیسے مجھے حاصل کرنے کا ارادہ تمہارے دل میں رہ گیا ہے۔ تمہیں ارادے سے کوئی باز نہیں رکھ سکتا تھا، لیکن میرے میکے سے یہاں تک 28,000 گولیاں برسانے والے، تمہارا ارادہ صرف ارادہ ہی رہ گیا، اور میں جو کرنے والی ہوں اس سے مجھے کوئی باز نہیں رکھ سکے گا۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھ رہا تھا، شاید اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہر بازی جیتنے والا، ہر میدان مارنے والا، اسمبلی میں پہنچنے والا، عدالت میں پہنچنے والے مقدمے کو مٹا دینے والا ایک عورت سے مات کھا جائے گا، اور یہ بھی ایک خواب سا لگ رہا تھا کہ وہ اپنی ہی حویلی کے ایک کمرے میں یوں بے بس ہو جائے گا، ابھی آنکھ کھلے گی تو خواب ٹوٹ جائے گا۔ سلطانہ کھلی ہوئی شیشی ہاتھ میں لیے دروازے کے پاس آئی، وہ اندر سے اچھی طرح بند تھا۔
اس نے دروازے پر ہاتھ مارتے ہوئے آواز دی، اے چودرائن، میری آواز سن رہی ہے؟ دروازے کی دوسری طرف سے چودرائن نے کہا، ارے بے شرم، اپنے کمرے سے پہلی ہی رات بول رہی ہے۔ سلطانہ نے کہا، یہ دلہن کی رات نہیں ہے، تو اپنے مردہ بیٹے کی بہو کی آواز سن رہی ہے اور اب زندہ بیٹے کی دم توڑتی ہوئی آواز سنے گی۔ شرافت نے ہتھکڑی والے ہاتھ کو جھٹکا دیتے ہوئے چیخ کر کہا، امی، میں مصیبت میں ہوں، ہمارے بندوں کو بلاؤ اور یہ دروازہ توڑ ڈالو۔ سلطانہ نے سہاگ کی سیج پر پیٹرول چھڑکتے ہوئے کہا، اپنی ماں سے کہو دروازے کو کوئی نہ توڑے، ورنہ یہ ٹوٹنے سے پہلے تم زندگی سے ٹوٹ جاؤ گے۔ یہ بچہ بھی سمجھتا ہے کہ آگ کتنی تیزی سے جلاتی ہے۔ وہ دوسری شیشی کھول کر اس پر پیٹرول چھڑکنے لگی۔ وہ لپک لپک کر سلطانہ کی طرف بڑھنا اور اسے پکڑنا چاہتا تھا، مگر ہتھکڑی روک رہی تھی۔ وہ چیخ چیخ کر کہنے لگا، امی، کسی کو نہ بلاؤ، کوئی دروازہ نہ توڑے، یہ پاگل ہو گئی ہے، آگ لگا رہی ہے، میں جل جاؤں گا، میں مر جاؤں گا، کسی کو دروازے کے پاس نہ آنے دو۔ سلطانہ، میری سلطانہ، مجھے غلط نہ سمجھو، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ باہر سے ماں نے کہا، ارے عورت کے غلام، تو اس کے سامنے کیوں گڑ گڑا رہا ہے؟ اسے جوتے مار کر باہر کیوں نہیں لاتا؟ شرافت جواب دینا چاہتا تھا، اسی وقت سلطانہ نے ماچس کی ایک تیلی جلائی۔ وہ حلق پھاڑ کر چیختے ہوئے بولا، نہیں سلطانہ، اسے بجھا دو، دیکھو اسے بستر کے پاس نہ لاؤ۔ لاؤں گی تو کیا ہوگا؟ بستر میں آگ لگ جائے گی نا، جس طرح یہ آگ تو نے میری شادی پہ لگائی تھی۔ میں فرش پر سونے لگی تھی، مجھے بستر سے نفرت ہو گئی تھی۔ دوسری بار وجاہت نے پھر مجھے پھولوں کی سیج پر پہنچایا تو تم نے پھر میری سیج میں آگ لگا دی۔ نہیں نہیں، تم غلط سمجھ رہی ہو، میں نے اسے قتل نہیں کیا تھا۔ وہ دوسری تیلی جلاتے ہوئے بولی، اس آگ کے سامنے جھوٹ بولو گے؟ نہیں، تیلی پھینک دو، میں نے قتل کیا تھا، مگر تمہارے لیے کیا تھا۔ میری دیوانگی کو سمجھو، میں نے جو بھی کیا تھا تم سے شادی کرنے کے لیے کیا تھا۔ وہ تیسری تیلی جلا کر بستر پر آئی، پھر اس کے پہلو میں چھوڑ دی۔ اس نے تیلی والے ہاتھ کی طرف ہاتھ بڑھایا، وہ ہاتھ ہٹا کر بولی، تیلی کو نہ دیکھو، اپنی ہوس کو دیکھو، اقتدار کو دیکھو، میں تمہاری کرسی جلا رہی ہوں، تم اسمبلی تک نہیں پہنچ سکو گے، شعلوں کی سیج سجا رہی ہوں۔ یہ کہتے ہی اس نے جلتی ہوئی تیلی بستر پر چھوڑ دی۔ یکبار کی شعلے بھڑک گئے، وہ چیخنے لگا، ہتھکڑی کو جھٹکے دے دے کر دوسرے ہاتھ سے سلطانہ کو مارنے لگا۔ اس کی چیخوں کے دوران باہر سے دروازہ پیٹنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہی ہوتا ہے، باہر سے بہت شور اٹھا کرتا ہے، باہر سے بہت آگ لگا کرتی ہے، لیکن اندر کی آگ دکھائی نہیں دیتی، اندر کا شور سنائی نہیں دیتا۔ کبھی کبھی، ہاں کبھی کبھی، اندر کی آواز اور اندر کی آگ بھڑکتے بھڑکتے بند دروازے کو توڑ کر باہر آ جاتی ہے۔ جب دروازہ جل کر گر پڑا تب چودرائن نے دیکھا، بہو نے بیٹے کا بستر گرم رکھا تھا، باقی سب کچھ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔